بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں کتاب البیوع کی احادیث کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ہم نے تقریباً 5 کے قریب احادیث جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی۔ کچھ مزید آج انشاءاللہ ہم احادیث پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس حدیث کے مسائل جو ہیں ان احادیث کے، ان کو بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ فوائد جو ہیں وہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو چھٹی حدیث ہے اس باب کی، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، صحابی ابن صحابی، ان کا تعارف متعدد بار ہم پہلے کر چکے ہیں۔ قالا، انہوں نے کہا، اعتق رجل منا عبدا له عن دبر، آزاد کیا۔ اعتق یعتق کو یتاق مانا ہوتا ہے کسی کو آزاد کرنا، غلامی سے نجات دلانا۔ اس نے آزاد کیا اپنے، رجل منا ایک آدمی نے، ہم میں سے، عبدن مفعول ہے آتقا کا، لہو اپنے کسی غلام کو اس نے آزاد کر دیا، اندبرن اپنی موت کے بعد۔ اس کو کہتے ہیں مدبر، غلام مدبر۔ مدبر غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کی آزادی کو اس کے آقا اور سید نے اپنی موت کے ساتھ مشروط اور معلق کیا ہو۔ ایسا غلام جس کی آزادی کو اس کے سید اور آقا نے اپنی موت کے ساتھ معلق اور مشروط کیا ہو کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے مر جانے یا فوت ہو جانے کے بعد تم آزاد ہو، اسے کہتے ہیں مدبر۔ اور یہ دبر سے ہے، اور دبر جو ہے بعد میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ حیات کے بعد آنے والی چیز موت ہی ہے، تو اس وجہ سے اس سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ لم یکن لہ مال غیرہ، اس آدمی کا اس کے علاوہ کوئی اور مال بھی نہیں تھا۔ تو اصل میں یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس وصیت پر اس وقت عمل نہیں ہوگا جب اس کے اہل خانہ اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ فقیر اور محتاج ہوں۔ اس کے گھر والے فقیر اور محتاج ہوں تو اس حالت میں وصیت پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ وصیت پر عمل تب ہوتا ہے جب ورثاء کو نقصان نہ ہو یا وہ فقراء اور مساکین نہ ہو۔ فدعا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فباعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بلایا، یعنی اس غلام کو، فباعہ، اور اسے بیچ دیا، اور اسے بیچ کر جو اس کی قیمت ہے وہ اس فوت ہونے والے کے گھر والوں میں، اس کے ورثاء میں جو ہے اس کو تقسیم کیا۔ حدیث یہ متفق علیہ ہے۔ تو اضطراری حالت میں اس کی جو مدبر غلام ہے اس کی بیع یہ جائز ہے، اس کی بیع جائز ہے، بالکل ایسے جیسے بعض حالات میں وصیت کے اندر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ وصیت میں باوجود اس کے کہ آدمی وصیت کر جائے، لیکن اگر اسے موقع ملے، دوبارہ زندگی مل جائے، تو وصیت میں رجوع کر سکتا ہے۔ یا کوئی اور مسئلہ ہو تو وصیت کر کے اس کو پتہ چلے کہ یہ مثلا کسی ایسے بندے کے بارے وصیت کر بیٹھا ہے کہ جو مستحق نہیں، یا اسے پتہ ہے کہ میری وصیت کردہ مال سے یہ نافرمانی کرے گا، اللہ کی بغاوت کرے گا، یا کوئی ایسے الٹے پلٹے کام کرے گا، تو وصیت میں رجوع کر سکتا ہے، واپس لوٹ سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک وصیت کے قائم مقام ہے، یہ بھی ایک طرح کی وصیت ہے، لہذا اس میں بھی کسی خاص مسلک کے پیش نظر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو مدبر غلام جو ہے اس کو اگر جو ہے وہ عطا کے آدمی اگر بذات خود بھی باوجود اس کے کہ وہ وصیت کر چکا ہے، اگر وہ فقیر ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی وصیت میں لوٹ سکتا ہے، یعنی وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، اس کے پاس اجازت ہے، لیکن خلاف اولا ہے۔ افضل یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ اہل ایمان اپنے وعدوں کو، عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ تو لیکن یہ ہے کہ اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ جائز ہے۔ وَأَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ عَنْهَا، حضرت میمونہ جو کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت میمونہ کے لیے ہے، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے فی الحال کہ ہم نے یہ حدیث پڑھ لی ہے، بعد والی بھی اور یہ بھی۔ اب آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ کہاں ہم نے پڑھی؟ جلدی جلدی ایکٹیو رہیں، آج ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، احادیث زیادہ ہیں، جلدی کریں، جاگ رہے ہیں نا آپ سب لوگ؟ جی سر، جاگ رہے تھے۔
हाँ, अपनी वजूदगी का सबूत दें और मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी आवाज भी पहुंच रही है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बोलना, तो कम से कम कर दिया करो, मुझे पता चले कि आप लोग जिंदा हैं इंशाल्लाह। ये सब जिंदा है। हाँ हाँ, कौन बताएगा आप में से? किसी को पता नहीं? इतने लोगों में से तकरीबन 9 के करीब लोग हैं, किसी को याद नहीं कि कहाँ हमने ये हदीस पढ़ी थी? किताब तहारा में पहले सेमेस्टर में हमने ये हदीस पढ़ी थी कि अगर माए चीज में कोई नजस चीज गिर जाए, चूहा गिर जाए माए चीज में, तो उसको क्या किया जाएगा, और जामत के अंदर गिर जाए तो क्या किया जाएगा? तो वहां हमने घी के बारे में पढ़ा था, जिस घी के अंदर चूहा गिर जाए, मसला हमने पढ़ा था। कुछ याद आया या अभी भी याद नहीं आया? ये सर वो जी जो सही है। अगर वो जो घी है ना वो जमा होगा तो उतना हिस्सा निकाल दिया जाएगा। चलिए खैर। अगर उसमें तो इसमें हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, अन्ना फारतन वक़ात फी समनिन, कि एक चूहिया जो है वक़ात गिर गई फी समनिन, घी में। समन कहते हैं घी को। और एक होता है समन, मीम के फतह के साथ। समन उसका माना मोटापा होता है, समन उसका माना मोटापा होता है। और एक होता है सा के साथ समन, उसका माना कीमत होता है। तीनों में आपको ये मालूम होना चाहिए कि तीनों का माना कब है। सिर्फ मखारिज के अंदर फर्क है, लिखने और पढ़ने में, सुनने के अंदर बसा औकात फर्क नहीं वाजे होता। तो मीम के सुकून के साथ हो सम, तो इससे मुराद घी है। और अगर समन हो मीम के फतह के साथ, उससे मुराद मोटापा है। रजुलन समीन, मोटा आदमी। रजुलन समीन, भारी आदमी, मोटा आदमी। और अगर सा के साथ हो सम, तो उससे मुराद कीमत है। अगर सा के साथ हो तो उससे मुराद कीमत है। फमातत फीही, तो उसमें मर गई। फसुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हा, अल्लाह के नबी से उस बारे में पूछा गया। फ़क़ाल, आपने फरमाया, अलकुहा वमा हौलहा, फेंक दो उसे, यानी चूहिया को। हाँ, ज़मीर पीछे चूहिया की तरफ लौट रही है। वमा हौलहा, और जो उसके इर्द गिर्द का घी है, जो उसके इर्द गिर्द घी है उतना उतना वो निकाल के फेंक दो जहां वो मरी है। वकुलूहु, और उसे खा लो। वकुलूहु, और उसे खा लो, यानी बाकी जो है उसके अलावा उसे खा लो। रवाहुल बुखारी, इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया। वज़ाद अहमद व नसाई फी समनिन जामिदिन, अहमद और नसाई ने इजाफा किया है, उसमें यह है कि जामिद जो घी है उसमें अगर गिर जाए तो नबी साहब ने ये उसके बारे में फतवा दिया है। लेकिन सही बात यह है कि हमने तब भी पढ़ा था और मैंने जिक्र किया था, और अब भी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो अल्फाज हैं फी समनिन जामिदिन, ये शाज है। ये अल्फाज जो हैं ये वहम है रावी की तरफ से। असल अल्फाज बगैर वजाहत के हैं, जामद हो या माए हो, जामद हो या माए हो, हर दो सूरत में हुक्म एक है, इल्ला कि उसका रंग बू जायका बदल जाए, इल्ला कि उसका रंग बू जायका बदल जाए। और वहां भी हमने यही कहा था, और वहां भी उस वक्त भी हमने इसी मसले को इसी तरह ही पढ़ा था। तो इससे पता चलता है कि ऐसी चीज जो है इसको इस बात में क्यों जिक्र किया गया है, कौन आप में से बताएगा? हाँ, इसको यहाँ बै के अंदर कैसे क्यों जिक्र किया गया है? ये कारोबार में भी हो सकता है ना सर, किसी दुकान में या किसी उसमें ये गिर नहीं, जाए तो दुकान में नहीं, उसके लिए भी दुकान में यानी नहीं, ये दुकान में कारोबारी बंदे नहीं। का सामान है। ऐसी चीज को दुकान में नहीं, ऐसी चीज को बेचा जा सकता है, ऐसी चीज को बेचा जा सकता है जी, क्योंकि वो यही नजस, मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि वो नजस नहीं। और इसके अंदर जो है वो जामद और माए में फर्क नहीं किया जाएगा। हमने कहा कि जो जामद वाली हदीस है उसमें कलाम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वक़अतिल फ़ारतु फ़िस्समनी, जब वाक़े हो जाए, गिर जाए चूहिया फ़िस्समनी, घी में, फ़इन काना जामिदन फ़अल्क़ूहा वमा हौलहा, बस अगर वो जामिद हो, जमा हुआ हो, फ़अल्क़ूहा, तो उसे फेंक दो, वमा हौलहा, यानी चूहिया हो, वमा हौलहा, और जो उसके इर्द गिर्द है। व इन काना माइअन फ़ला तक़रबू, और अगर वो माए हो यानी मेल्ट हो, लिक्विड हो, तो फिर जो है वो उसके फला तकरब, उसके करीब ना जाओ। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। वक़द हकम अलैहि बुखारी व अबू हातिम अर्राजी बिल वहमी, और इमाम बुखारी और अबू हातिम राजी ने इस हदीस में वहम का हुक्म लगाया है कि ये रावी की तरफ से वहम है। ये जो अल्फाज है ना, वह इनका माइअन फला तकरबूहा, फला तकरबू, ये अल्फाज जो है इसमें रावी की तरफ से वहम, इसमें रावी की तरफ से जो है वो वहम है। और सही बात यह है कि पिछली हदीस महफूज है। और असल में इश्काल कहाँ हुआ? इश्काल मामर जो रावी है उसकी तरफ से, मामर बिन राशिद अल अज़दी, मामर बिन राशिद अल अज़दी जो है
ان کی طرف سے اصل میں وہم واقع ہوا ہے. انہوں نے مسند میمونہ کو مسند ابو ہریرہ بنا دیا ہے. تو یہ حدیث حضرت میمونہ کے طریق سے ہے، نہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے. تو لیکن جو معمر ہیں انہوں نے اس کو مسند ابو ہریرہ سے بنا دیا ہے. اور حضرت میمونہ کی حدیث کے اندر یہ جو مائع والے الفاظ ہیں فَإِن كَانَ جَامِدًا، یہ الفاظ نہیں. فَإِن كَانَ جَامِدًا یا وَإِن كَانَ مَائِعًا، یہ الفاظ نہیں ہے اس کے اندر. اس میں تو صرف سوال کیا گیا گھی کے اندر جو ہے وہ چوہا گر گیا تو اس کو کیا کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے بھی غالباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ حجاز کے اندر جو گھی ہے وہ پگھلا ہوتا ہے. حجاز کے اندر جو گھی ہے یعنی مکہ مدینہ وغیرہ میں وہ ہمیشہ پگھلا ہوتا ہے، اللہ کہ بہت زیادہ سردی ہو. تو سردی آپ جانتے ہیں وہاں 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ رہتی ہے، 2 مہینے آج کل زیادہ پڑنے لگی کچھ. تو چونکہ بارشیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں اس مناسبت سے پھر وہ سردی بھی تھوڑی زیادہ ہوگی. لیکن اصل یہ ہے کہ حجاز کا جو گھی ہوتا ہے وہ پگھلا ہوتا تھا. حجاز کا جو گھی ہے وہ پگھلا ہوتا تھا، وہ لیکوڈ ہوتا تھا. تو اس والے سے پوچھا گیا، اس وجہ سے نبی علیہ السلام سے تو جب سوال کیا گیا اس وقت یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جامد ہے یا وہ پگھلا ہوا ہے، مطلق آپ سے سوال کیا گیا اور آپ نے جو ہے بتایا. دوسری بات ہم نے یہ اس وقت ذکر کی تھی کہ جو گھی ہوتا ہے عموماً اس کے اندر جو ہے وہ نجاست وغیرہ سرایت نہیں کرتی، وہ ایک جگہ جم جاتی. آپ اگر تجربہ کریں اس پہ پانی ڈالیں گے نا تو پانی بھی اوپر رہے گا، کوئی چیز بھی اوپر رہے گی. تو اب یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر اس چیز کو ہم کہیں گے کہ پاک ہے تو اس کو اگر ایک آدمی کا دل نہیں مان رہا تو پھر بھی وہ اس کو استعمال کرے، نہیں، کسی دوسرے کو دے دے. اور علماء نے کہا اسے بتانا بھی ضروری نہیں، جس دوسرے کو دے رہا ہے اسے بتانا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ حرام نہیں. یہ آپ اس کو ناپسند جان رہے ہیں، اگر ہو سکتا ہے دوسرے کو بتائیں گے وہ بھی اس کو ناپسند جانے، کیونکہ اس کو ضائع کر دینا اتنے زیادہ گھی کو یہ اصل میں مال کا ضیاع ہے، اور مال کا ضیاع جائز نہیں ہے. مال کا ضیاع جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو اسے جھاڑ کر جو ہے وہ کھا لے، استعمال کر لے. حدیث بارے میں موجود ہے، رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا آپ اگر نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ کسی دوسرے کو دے دیں، لیکن اس کو بتائیں نا. لیکن ضروری ہے کہ اتنا حصہ پھینک دیں، یہ ضروری ہے. ہاں اگر اس مائع چیز کا جو رنگ بو ذائقہ ہے بدل چکا ہے تو اس صورت میں کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، اس وقت وہ نجس ہو جائے گا. اس وقت وہ نجس ہو جائے گا، وہ قاعدہ اپلائی ہوگا الا ما غیر طعمہ او لونہ ریحہ، مگر وہ چیز جو اس کے رنگ بو ذائقے کو بدل دے وہ اس کو نجس کر دیتی ہے. لہذا حدیث کی سند اور متن میں اصل میں مسئلہ ہے، یہ جامد والے الفاظ جو ہیں یہ ثابت نہیں ہے. اصل نبی علیہ السلام سے مطلق گھی کے بارے پوچھا گیا، وہ کوئی بھی ہو، تو آپ نے مطلق اس کے بارے فتویٰ دیا ہے کہ چوہیا کو نکال کے پھینک دو اور اس کے ارد گرد کا کچھ گھی جو ہے وہ نکال لو اور باقی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہو. اگر رنگ بو ذائقہ نہیں بدلا تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر لیکوڈ ہے، اگر پگھلا ہوا میلٹ ہے. اور اگر جامد ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں، پھر تو صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ اس کو جو ہے وہ اتنا کھرچ کر جو ہے وہ نکال دیں، باقی رکھ لیں. اور عموماً ایسا ہوتا تھا دکانوں پہ جب یہ دیسی گھی بکتا تھا، ابھی ماضی قریب تک اگر آپ 40-50 سال پہلے چلے جائیں تو دیسی گھی دکانوں پہ بھی سیل ہوتا تھا، اور اس وقت چوہے اندر مر جاتے تھے، لوگ چوہا نکال کے پھینک دیتے تھے اور اتنا گھی نکال کے پھینک دیتے تھے. کوئی حرج والی بات نہیں اس میں، خصوصاً جب جامد ہو. تو مسئلہ تب بنتا ہے جب پگھلا ہوا مائع ہو، اس صورت کے اندر پھر اس کے بارے میں بھی نجاست اس میں سرایت نہیں کرتی، اللہ کہ اگر اس کا رنگ بو ذائقہ بدل جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو پھینک دیا. اگر اس کے اندر اسمیل پیدا ہو چکی، بدبو آ رہی ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے ابو زبیر مکی. ابو زبیر مکی جو ہے حضرت جابر کے شاگرد ہیں. ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس المکی. ابو زبیر یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کی وفات جو ہے وہ تقریباً 128 ہجری کو ہوئی، یعنی 128 ہجری تک یہ زندہ رہے. 128 ہجری تک یہ زندہ رہے. ان کی جو ہے وہ ان کے فقہ اور ان کے جو ہے وہ ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے ان میں کلام کی ہے، اور راجح بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ صدوق ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ تدلیس بھی کرتے ہیں. صدوق ہیں اور تدلیس بھی کرتے ہیں. امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں، امام بخاری نے غالباً ان سے روایات نہیں لی. امام بخاری نے ان کی روایت سے گریز کیا ہے. البتہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ شیخین کے ہاں یعنی بخاری مسلم کے ہاں اگر کوئی مدلسین راویوں سے روایت آتی ہے تو اس کو صراحت پہ معمول کیا جائے گا، چونکہ انہوں نے تتبع اور استقراء کے بعد ان مدلسین کی ان روایات کو ذکر کیا ہے جن میں کہیں نہ کہیں انہوں نے صراحت کی ہے یا سماع کی وضاحت کی ہے. تو یہ حدیث جو ہے ابو زبیر مکی تابعی ہیں، حضرت جابر کے شاگردوں میں سے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت جابرا، میں نے سوال کیا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، ان ثمن السنوری. سنور جو ہے وہ بلی کو کہتے ہیں.
سنور جو ہے یہ بلی کو کہتے ہیں اور یہ اس میں جنس ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والکلب اور کتے کے بارے میں یہ بھی اس میں جنس ہے، کتا ہو یا کتیا ہو کوئی بھی ہو، ان دونوں کی قیمت لینے کے بارے میں میں نے سوال کیا۔ فقالا تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت جابر نے، زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالکا، زجر بمانا نہا، زجر بمانا نہا یعنی سختی سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، عن ذالکا اس سے۔ تو زجر کے اندر جو ہے وہ ساتھ ڈانٹ اور توبیخ بھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب سختی سے اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس روایت میں جو ہے وہ ابو زبیر مسلم بن تدرس جو ہے اس میں کلام ہے، جس وجہ سے بعض علماء نے اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ حدیث جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہے نا آخر میں والنسائی وزاد الا کلب سعید، اس میں جو شکار کا کتا ہے اس کی قیمت لینے کی اجازت دی گئی ہے، یہ آخری الفاظ جو ہیں یہ شاذ ہے اور راجح بھی یہی ہے، حدیث صحیح ہے لیکن یہ جو آخری الفاظ ہے نا امام نسائی کے وزاد الا کلب سعید، مگر شکار کا کتا جو ہے اس کو مستثنا کیا گیا ہے، یعنی اس کی قیمت لے سکتے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں وہ شاذ ہیں، یہ الفاظ جو ہیں وہ شاذ ہیں، اور اس میں امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو موقوف قرار دیا ہے، اور ویسے بھی اس میں کلام ہے، لہٰذا صحیح جو ثابت ہے وہ پچھلے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی اور کتے کی قیمت لینے سے منع کیا، اور اس مسئلے کو ہم پچھلے لیکچر میں کور کر چکے ہیں اور میں نے ذکر کیا تھا۔ اصل یہ ہے کہ ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، الا کہ اگر کوئی مجبوری ہو، جیسے کہ شکار کے لیے کتا نہیں مل رہا اس کے بغیر، یا اسی طرح دیگر ضروریات کے لیے مثلا فوج کے لیے یا جاسوسی کے لیے جو کتے رکھے جاتے ہیں، اگر وہ ایسے نہیں مل رہا تو پھر مجبوری کی صورت میں جو ہے اس کی قیمت دے کر بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حالت اضطراری میں ہے، عام حالات کے اندر نہیں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا بیان ہے کہ اگر کوئی شرط جو ہے وہ کتاب و سنت کے مخالف ہو تو کیا خرید و فروخت کے اندر، معاملات کے اندر وہ شرط لگائی جا سکتی ہے جو کتاب و سنت کے مخالف ہو، اور اگر وہ مخالف ہو تو کیا وہ بیع ہو جائے گی، وہ سودا ہو جائے گا، یا سودا بھی باطل ہوگا اور شرط بھی باطل ہوگی، یا صرف شرط باطل ہوگی لیکن سودا جو ہے وہ عقد ہو جائے گا۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت بریرہ کی یہ حدیث جو حضرت عائشہ کے طریق سے ہے، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے تقریباً جو ہے وہ 120 فوائد اخذ کیے، بڑی عظیم حدیث ہے یہ۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث سے تقریباً 120 فوائد اخذ کیے ہیں، 120 فوائد جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں، اور بعض علماء نے، جیسے حافظ ابن حجر ذکر کرتے ہیں کہ بعض علماء نے اس حدیث سے 300 فوائد اخذ کیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کثرت فوائد کی وجہ سے اپنی صحیح میں تقریباً 24 مقامات پہ تکرار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کثرت فوائد کی وجہ سے مختلف کتابوں میں مختلف موضوعات میں 20 یا 24 مقامات پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے، کبھی بیع میں ذکر کرتے ہیں، کبھی کتاب الصلاۃ میں ذکر کرتے ہیں، کبھی کتاب النکاح میں ذکر کرتے ہیں، کبھی جو ہے کتاب الشروط کے اندر، کہیں مختلف جو ہے وہ مقامات پہ اس کو ذکر کیا ہے، جس سے اس حدیث کی اہمیت اور اس حدیث کے فوائد کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، جاءتنی بریرہ، آئی میرے پاس بریرہ، اور بریرہ جو ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی ہیں جن کو انہوں نے آزاد کروایا تھا قیمت دے کر۔ اور یہ جو بریرہ ہیں ان کا پیچھے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ مغیث جو ہیں، مغیث جو ابی احمد بن جحش جو ہے ان کے غلام تھے، تو ان کے نکاح میں تھے، لیکن جب ان کو آزاد کر دیا حضرت عائشہ نے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دیا کہ تم مغیث کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہ لو، اگرچہ وہ غلام ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو پھر تم اس سے طلاق لے سکتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا مشورہ ہے، یہ حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میرا مشورہ ہے، تو میں اللہ کے رسول پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے بہرحال طلاق لے لی تھی، تو مغیث بیچارے مدینہ کی گلیوں میں روتے تھے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو فرماتی ہیں جاءتنی بریرہ، تو آئی میرے پاس بریرہ، فقالت، اس نے کہا، اور یہ حضرت بریرہ جو ہیں ان کی وفات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی۔ فقالت، اس نے کہا آ کر، کاتبت اہلی، میں نے کتابت کی ہے اپنے مالکوں سے، اہلی سے مراد یہاں اہل خانہ نہیں مراد دیں گے، اہلی سے مراد یہاں اپنے آقا سے یا اپنے جو مالک ہیں ان سے میں نے مکاتبت کر لی ہے۔ اور مکاتبت کیا ہوتی ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے اپنی قیمت کی ادائیگی کا معاہدہ کر لے کہ میں قسطوں میں اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں گا،
میں قسطوں میں اپنی قیمت جو ہے وہ ادا کر کے آزاد ہو جاؤں گا، اتنی قسطوں میں، 4 قسطوں میں، 5 قسطوں میں، وہ مزدوری کرے، وہ جو بھی کرے، وہ اپنی قیمت جو ہے وہ اگر 5 قسطوں میں دے گا، 6 قسطوں میں دے گا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 33 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم ان علمتم فیہم خیرا، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور وہ لوگ جو تم سے تلاش کرتے ہیں، یعنی مطالبہ کرتے ہیں کتابت کا یا مکاتبت کا، تمہارے غلاموں میں سے یا لونڈیوں اور غلاموں میں سے، تم سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں خیر دیکھو۔ خیر جو ہے وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہے، دین کے اندر خیر، یعنی دینداری دیکھو ان کے اندر اور تمہیں لگے کہ وہ اگر آزاد ہوں گے تو زیادہ نیکی کے کام کر سکتا ہے، زیادہ جو ہے وہ جہاد کرے گا یا کوئی اور نیکی کے کام کر لے گا، اگر دینداری ہو یہ بھی خیر ہے۔ اور اسی طرح یعنی محنت مزدوری کرنے پر قدرت ہو، محنت مزدوری کرنے پر استطاعت ہو تو یہ خیر ہے۔ خیر 2 طرح کی ہے، ایک خیر جو ہے وہ دینی ہے اور ایک دنیاوی ہے۔ دونوں اعتبار سے اگر تم اس کے اندر بلائی اور خیر دیکھتے ہو تو اس کے ساتھ مکاتبت کر لو، یعنی قیمت طے کر کے وہ مقررہ مدت تک جو ہے اپنی قسطوں کے اندر وہ قیمت ادا کر لے اور آزاد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ اور یہ باب مفعلہ سے ہے، کاتب یکاتب مکاتبۃ، اس کے اندر مشارکت ہوتی ہے جس میں ایک سے زائد فریق جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو فقالت، اس نے کہا کاتب تو اہلی، میں نے اپنے مالکوں سے مکاتبت کی ہے، علی 9 اواق، 9 اوقیہ چاندی پر۔ اور پیچھے ہم نے پچھلے لیکچر میں نے ذکر کیا تھا کہ اوقیہ جو ہے یہ تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، ایک اوقیہ جو ہے یہ تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو 9 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ 360 بنتا ہے، تقریباً یہ 360 کے قریب جو ہے وہ درہم بنتے ہیں، 360 درہم کے قریب جو ہے یہ چاندی بنتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ مکاتبت کر لی۔ فی کل عام اوقیہ، ہر سال ایک اوقیہ دیں گی، ہر سال ایک اوقیہ یعنی 40 درہم، ہر سال 40 درہم دیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر سال جو ہے وہ ایک اوقیہ دیں گی یعنی 40 درہم، تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 9 سال لگیں گے، یہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ تو فَأَعِینِینِی، تو یہ آنا یعینو سے فعل امر ہے، تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میری مدد کرو۔ فَأَعِینِینِی، میں نہیں چاہتی کہ میں اتنے سال جو ہے وہ اپنی مکاتبت کے پیسے اپنی آزادی کے دیتی رہوں، ایک بہت بڑا لمبا عرصہ ہے، تو آپ میری مدد کریں۔ فقلت، تو میں نے کہا، حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا، ان احب اہلکی، اگر تیرے آقا جو ہیں، اگر تیرے مالک وہ چاہیں یا پسند کریں، ان اعدھا لہم، کہ میں یہ پوری قیمت ان کو ادا کر دوں، ان اعدھا لہم، یہ کہ میں ان کو پوری قیمت ادا کر دوں، ویکون ولاؤکی لی، اور تیری ولا میرے لیے۔ ولا جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ آزادی ہوتا ہے، یعنی ولا کا معنی یعنی نسبت اور قرابت، نسبت اور قرابت جو ہے وہ تیری میرے ساتھ ہو، یعنی آزادی کے بعد تیری نسبت میری طرف ہونی چاہیے، نہ کہ ان کی طرف جو تمہیں آزاد کر رہے ہیں، کیونکہ قیمت میں ادا کر رہی ہوں۔ اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن اعتق، ولا اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور ولا کیا ہوتا ہے؟ ولا یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں جو آزاد کرنے والا ہے، اگر اس غلام کے یعنی جو آزاد ہوا ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے اسبات میں سے کوئی اسبہ نہیں ہے جو مال لینے والا اس کی جائیداد، تو پھر اس صورت کے اندر یہ جو اس کا مولا ہے وہ اس کی جائیداد اور پراپرٹی کا مالک ہوگا۔ یعنی اگر اس کے قریبی مذکر مرد کوئی نہ ہو فوت ہونے کی صورت میں، اس جو آزاد کردہ غلام ہے اس کی، تو یہ اس کا جو ہے وہ مولا ہوگا، یعنی اس کا یہ اسبہ بنے گا اور اس کا سارا مال جو ہے وہ لے جائے گا۔ تو ولا جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ولا جو ہے وہ اعتاق ہوتی ہے، آزادی کی ولا، اور دوسری ولا اسلام ہوتی ہے، اسلام کی ولا۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نسب کے اندر آتا ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البردزبہ البخاری الجوفی مولا۔ تو جو جوف قبیلہ ہے، یعنی اس قبیلے میں سے کسی کے ہاتھ پر ان کے جد اعلیٰ میں سے جو بڑے تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، تو اس کو کہتے ہیں ولائے اسلام، یعنی جس نے اس کو کسی مسلمان کیا ہو وہ اس کا وارث بن جاتا تھا آغاز میں، شروع میں، لیکن اس کے بعد اس کو ملغا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور صرف جو ہے وہ ولا جو ہے اعتاق یعنی آزاد کرنے کی ولا جو ہے اس کو باقی رکھا گیا۔ اور اس میں جب ہم اس کی یعنی ہم جب نسبت کریں گے تو یہ آزاد کرنے والے کے نام پر اس کو یاد کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، اس کی آل کو بھی اور اسے بھی، یعنی
جیسے ہم اکرما کی بات کرتے ہیں، اکرما مولا ابن عباس، اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کے مولا ہے اور وہ بھی ان کا مولا ہے، تو یہ آقا اور آزاد کرنے والا دونوں جو ہے وہ مولا کہلاتے ہیں. لیکن آزاد کرنے والے کو معتق کہتے ہیں اور آزاد ہونے والے کو معتق کہتے ہیں. تا کے فتح اور تا کے کسرہ کے ساتھ. اگر آزاد کرنے والا ہو تو تا کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے معتق، اور اگر آزاد ہونے والا ہو تو اس کو کہیں گے معتق، یعنی جسے آزاد کیا گیا. تو لہٰذا ہم اکثر حدیث میں پڑھتے ہیں نافع مولا ابن عمر، ان نافع مولا ابن عمر، یعنی نافع سے ہیں جو کہ عبداللہ بن عمر کے مولا ہیں، یعنی آزاد کردہ غلام. تو یہ ولا جو ہے نا، یہ ولا نسبت کو کہتے ہیں، اور یہ آزاد کرنے والے کی طرف ہوگی، حتیٰ کہ اس خاندان کی طرف ہوگی. کتنے ایسے تابعین اور محدثین ہیں جن کو کہا جاتا ہے القریشی مولا ہو، یعنی قریش میں سے کسی نے ان کو آزاد کیا تو قریش کی طرف ان کی نسبت ہوگی. جس نے آزاد کیا ان کے پورے خاندان کی، جب تک خاندان چلے گا اس کی نسبت آزاد کرنے والے کی طرف ہوگی، اگرچہ وہ آزاد ہے. اس کو کہتے ہیں ولا، قرابت اور نسبت کو کہتے ہیں. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جیسے رشتہ داری نسب ہوتا ہے نا، نسب خونی رشتے وہ خریدے نہیں جاتے، خونی رشتے ہبا نہیں کیے جاتے، گفٹ نہیں کیے جاتے کہ کوئی آپ کسی کو پیسے دے کر کہیں کہ آپ میرے باپ بن جائیں، آپ میری ماں بن جائیں، آپ میری بہن بن جائیں. ایسے نہیں ہوتا. خونی رشتے خونی حقیقی ہوتے ہیں، نہ خریدے جاتے ہیں نہ کسی کو گفٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرا باپ ہے آپ لے لو، یعنی آپ کا باپ بن جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہ میرا فلاں ہے آپ اس کو فلاں بنا لو، نہیں. جیسے خونی رشتے خریدے نہیں جاتے نہ ہبا کیے جاتے ہیں، ایسے ہی ولا جس نے آزاد کیا ہے اس کے نام ہوگی. اگر وہ کسی کو بیچے گا بھی تو نہیں بک سکتی. اگر وہ کسی کو گفٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آزاد میں نے کیا ہے لیکن یہ آپ کے نام پر پکارا جائے گا، اس کی ولا آپ کے لیے پھر بھی نہیں ہو سکتا. آگے حدیث آ رہی ہے کہ ولا جو ہے یہ نہ بیچی جا سکتی ہے نہ ہبا کی جا سکتی، کسی صورت کے اندر یہ جائز نہیں. یہ نعمت اور احسان ہے آزاد کرنے والے کا اس پر. تو فرمایا وَيَكُونُ وَلَاؤُ کی لی، اور آپ کی ولا جو ہے تمہاری وہ میرے لیے ہوگی. فالتو تو میں کر دیتی ہوں، یعنی اگر وہ راضی ہو جائیں تمہارے مالک تو پھر میں تمہیں آزاد کر دیتی ہوں. تو فذهبت بریرہ تو الی اہلہا، تو حضرت بریرہ جو ہیں، بریرہ یہ اپنے مالکوں کے پاس گئی، اپنے جو آقا ہے اس کے پاس. فقالت لہم، انہیں جا کر کہا، یعنی جو حضرت عائشہ نے ان کو پیغام دیا تھا. فابوا علیہا، تو انہوں نے اس پر انکار کر دیا. فجاءت من عندہم، تو ان کے پاس سے آئی واپس، یعنی حضرت بریرہ. ورسول اللہ، اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، بیٹھے ہوئے، یعنی پہلے اللہ کے نبی نہیں تھے لیکن جب حضرت بریرہ واپس آئیں تو اللہ کے نبی بھی گھر آ چکے تھے. فقالت، تو حضرت عائشہ نے کہا، اس نے بریرہ نے کہا، انی قد عرضت ذلک علیہم، میں نے ان پر یہ آفر جو ہے، یہ پیشکش جو ہے ان پر پیش کی ہے. فابوا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے. الا، مگر ان یکون الولاء، کہ جو ولا ہے یہ ان کے لیے ہو. اگر بریرہ کی نسبت ان کی طرف ہو آزادی کے بعد تو پھر وہ بیچیں گے، وگرنہ عائشہ کی طرف نسبت نہیں ہوگی. تو فسمع النبی، اللہ کے نبی پاس بیٹھے سن رہے تھے. فاخبرت عائشہ النبی، تو حضرت عائشہ نے مکمل واقعے کی تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی. جب انہوں نے بتائی تو فقال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خذیہا، خذیہا مطلب اسے پکڑ لو. واشتریتی لہم الولاء، اور تم شرط لگاؤ ان کے لیے ولا کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم ان کو جو ہے وہ قیمت دے کر انہیں آزاد کر لو، اور ساتھ یہ شرط لگاؤ کہ ولا میرے لیے ہو. فإنما الولاء لمن اعتق، کیونکہ ولا اس کے لیے ہوتی جو آزاد کرتا ہے. ففعلت عائشہ، تو عائشہ نے ایسا ہی کیا. ثم قام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، فی الناس، لوگوں میں. فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی حمد کی اور اللہ تعالیٰ کی ثنا کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، اما بعد یعنی اس کے بعد. فما بال رجال، ما بال رجال، کیا حال ہے لوگوں کا. یہ بال بمانا حال ہے، یعنی لوگوں کا کیا حال ہے. یشترطون شروطا، وہ لگاتے ہیں شرطیں، ایسی شرطیں، لیست فی کتاب اللہ، جو نہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. یہاں فی کتاب اللہ سے مراد اللہ کی شریعت ہے، فی کتاب اللہ سے مراد اللہ کی شریعت ہے، وگرنہ اس کے اندر سنت بھی شامل ہے، وگرنہ اس کے اندر جو ہے وہ سنت بھی شامل ہے. یعنی ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب اور یعنی اللہ کی شریعت میں نہیں ہے، یہ مراد ہے. کیونکہ اگر ہم صرف قرآن لگائیں تو قرآن کے اندر تو اس معاملے کے اندر بہت زیادہ بحث ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو یہ شرطیں ہیں ہی نہیں. ساری تفصیل جو ہے وہ وضاحت تو حدیث کے اندر ہے. تو لہٰذا یہاں مراد بھی کتاب اللہ سے اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اور اس سے مراد قرآن و سنت دونوں ہے. ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ، جو کوئی بھی ہو شرط میں سے، لیس فی کتاب اللہ، جو یعنی
جو شرط لگائی جاتی ہے اس میں سے جو بھی ہو لیس فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں نہیں، فہو باطل، تو وہ باطل ہے۔ وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، وَإِن كَانَ اگر وہ ہو، اگرچہ وہ ہو، مِئَةَ شَرْطٍ 100 شرط، یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کے آگے ہوا اس سمے جو پیچھے شرط کی طرف جا رہا ہے، یعنی ما کان من شرط کی طرف۔ وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ وہ 100 شروط کیوں نہ ہو، یعنی ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب اور شریعت سے ثابت نہیں، اگرچہ وہ 100 شرطیں کیوں نہ ہو، ساری کی ساری باطل۔ قضاء اللہ یحق، اللہ کا فیصلہ زیادہ حق ہے، اللہ کا فیصلہ زیادہ حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس کو لیا جائے۔ وشرط اللہ اوثق، اور اللہ تعالیٰ کی شرط جو ہے وہ زیادہ پختہ ہے، اللہ کی شرط جو ہے وہ زیادہ اوثق یعنی پختہ اور جو ہے وہ ثابت ہے اور محکم ہے، اللہ کی شرط جو ہے وہ زیادہ محکم ہے۔ تو جو اللہ نے شرط لگائی ہے اور وہ کیا ہے کہ آزاد کرنے والے کے لیے ولا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کسی کی شرط محکم نہیں ہو سکتی۔ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، اور جو ولا ہے وہ تو اسی کے لیے کہ ہوگی جو آزاد کرے گا۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں، وعند مسلم، اور امام مسلم کے ہاں یہ الفاظ ہیں، فقال، بس آپ نے فرمایا اشتریہا، یعنی خذیہا کی جگہ پر اشتریہا کے الفاظ ہیں کہ اسے خرید لو، واتقیہا، اور اسے آزاد کر دو، واشتریتی لہم الولا، اور اس کے مالکوں کے لیے ولا کی شرط لگا دو کہ وہ ولا آپ کے لیے ہوگی نہ کہ ان کے لیے ہوگی۔ اس حدیث سے محدثین نے، ائمہ نے کئی ایک فوائد اخذ کیے ہیں، جن میں سب سے پہلے تو اس حدیث سے مکاتبت کی مشروعیت کا بیان ہے کہ مکاتبت غلام کر سکتا ہے اور اس کا آقا اس کے ساتھ مکاتبت کر سکتا ہے، اور مکاتبت میں نے بتایا کہ قسطوں کی صورت میں اپنی قیمت غلام آزاد کر کے وہ آزاد ہو جائے، وہ 10 قسطیں رکھ لی جائیں، وہ 8 قسطیں رکھ لی جائیں پوری قیمت کی۔ اور اسی طرح جو ہے اس حدیث سے جو مکاتب غلام ہے اس کی بیع خرید و فروخت کے جواز کا بیان ہے کہ اگر وہ اپنے آقا سے مکاتبت کر بھی لے تو ایک دفعہ ہی پوری قیمت جو ہے وہ ادا کر لینے سے وہ آزاد ہو جائے گا، اگرچہ پہلے 10 قسطوں میں یا 5 قسطوں میں اس کی قیمت ادا ہونی تھی، لیکن اگر کوئی دوسرا فریق جو ہے وہ پوری قیمت ادا کر کے خریدنا چاہے، اس کو آزاد کرنا چاہے تو وہ خرید سکتا ہے، اور ایسے غلام کو بیچا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بریرہ کو خرید کر جو ہے وہ آزاد کیا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ولا ہے وہ خریدنے والے کے لیے ہے، خرید کر آزاد کرنے والے کے لیے، نہ کہ اسے جو اسے بیچے گا یا اس کی شرط لگائے گا، نہ کہ اسے جو اس کی شرط لگائے گا یا اسے بیچے گا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام وہ شروط معاملات کے اندر جو اللہ کی کتاب یعنی کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کو ملغا قرار دیا جائے گا اور وہ باطل ہیں، اگرچہ وہ 100 شرطیں کیوں نہ ہوں۔ اور یہ قاعدہ اور اصول جو ہے یہ تمام معاملات کے اندر چلے گا، یہ خرید و فروخت کے اندر بھی چلے گا، یہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ نکاح کے اندر بھی چلے گا، اور اسی طرح جو ہے اجارہ کے اندر، نظر کے اندر، اور اسی طرح جو ہے وہ ہبہ کے اندر، گفٹ کرنے کے اندر، جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر، یہ تمام چیزوں کے اندر یہ جو ہے وہ قاعدہ اور اصول لگایا جائے گا کہ ہر وہ شرط جو شریعت کے خلاف ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھتا ہے، کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں اجرت دوں گا بشرطے کہ آپ زور کی نماز نہ پڑھیں، آپ عصر کی نماز نہ پڑھیں، یا آپ روزہ نہ رکھیں، تو پھر میں آپ کو ملازمت پہ رکھتا ہوں۔ تو اس میں عقد ہو جائے گا، ان کا عقد ہو جائے گا لیکن شرط باطل ہوگی، عقد ہو جائے گا، معاہدہ ہو جائے گا لیکن شرط باطل ہوگی، اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے نکاح کرتے ہوئے شرط لگاتی ہے کہ میں آپ سے نکاح اس شرط پہ کروں گی کہ آپ دوسرا نکاح نہ کریں، آپ دوسری عورت سے نکاح نہ کریں، تو یہ اس حدیث اور اس قاعدے کے پیش نظر، اس اصول کے پیش نظر یہ نکاح ہو جائے گا لیکن وہ شرط جو ہے وہ ملغا اور باطل ہوگی، وہ شرط جو ہے وہ ملغا اور باطل ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کے رشتہ دار، میں اس مسئلے کو تھوڑا اصل میں کھول کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں پڑھنے کا فائدہ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ بس دو تین اصول رٹ کے ہم جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم اس کو کیسے دیگر معاملات پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مثلا ایک لڑکی کے والدین جو ہیں وہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے اس شرط پہ کریں گے کہ آپ داڑھی منڈوا دیں، آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، آپ دینداروں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں، یا آپ جو ہے وہ لبرل بن جائیں، آپ بے دین بن جائیں، آپ قادیانی ہو جائیں، یا آپ کو دوسرے ہو جائیں، تو ہم کہیں گے کہ اس صورت کے اندر پہلی بات تو یہ کہ جو پہلے ہی ایسی شرطیں لگا رہے ہیں وہ بعد میں کیا کریں گے۔ تو اس وجہ سے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 نکاح 3 نکاح 4 تک کرنے کی اجازت دی ہے، مثنی و ثلاث و رباع، 4 تک نکاح کرنے کی اجازت دی۔ لہٰذا اگر کوئی شرط لگاتی ہے کہ آپ نے دوسرا نہیں کرنا، تیسرا نہیں کرنا، چوتھا نہیں کرنا، تو ہم کہیں گے نکاح ہو جائے گا ان دونوں کا لیکن یہ شرط باطل ہوگی،
یہ شرط باطل ہوگی. جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی آزادی پر ان کے مالکوں نے شرط لگائی تھی کہ آزادی ہمارے لیے ولا ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے بیع کو منع نہیں کیا کہ تمہاری بیع کینسل ہو گئی ہے، لہذا عائشہ تم خرید نہیں سکتی، اس کو خرید کر آزاد نہیں کر سکتی، لیکن آپ نے شرط کو باطل قرار دے دیا. اسی طرح اگر کوئی نکاح کے اندر زائد شرط لگاتا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف، اگر کتاب و سنت کے خلاف نہیں تو پھر تمام شروط لگائی جا سکتی ہیں جب تک کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، بشرطے کہ فریقین راضی ہوں، بشرطے کہ فریقین راضی ہوں. مثلا مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ شادی پر، نکاح پر جو ہے لڑکی کا والد جو ہے وہ کوئی شرط لگا دیتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہم آپ کو اس شرط پر رشتہ دیں گے کہ آپ جو ہے وہ شہر کے اندر رہیں گے، مثلا آپ شہر کے اندر رہیں گے یا آپ فلاں جگہ پہ رہیں گے. تو جب تک وہ شرط جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے ساتھ نہ ٹکراتی ہو یا شریعت کے مخالف نہ ہو تو وہ شرط جو ہے اگر فریقین راضی ہو جاتے ہیں تو اس شرط کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طرح اس حدیث سے ہم نے کہا کہ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ کسی ملازم کو ملازمت پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، تم نے رمضان کے روزے نہیں رکھنے مثلا، تو اب ہم کہیں گے شرط باطل ہے لیکن ان کا معاہدہ جو ہے اس کو ہم ختم نہیں کریں گے، وہ معاہدہ ان کا جو ہے وہ جاری رہے گا. اسی طرح اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو قسطوں کے کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں، جو قسطوں پہ کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں، خرید و فروخت چیزوں کی قسطوں پر لین دین کرنے کے جواز کے قائل ہیں، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا. اور ہم نے جو خرید و فروخت کے مسائل اور احکام میں پہلا لیکچر ہم نے پڑھا تھا، چیزیں پڑھی تھی، اس کے اندر ہم نے آخری مسئلہ جو پڑھا تھا وہ قسطوں پہ کاروبار کا تھا، اور اس کے اندر یہ دلیل ذکر کی گئی، اور وہ یہی حدیث تھی کہ چونکہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قیمت ادا کرنے پر مکاتبت کی تھی کہ وہ جو ہے وہ ان کو مختلف قسطوں میں ادا کریں گی، تو اسی طرح جو ہے وہ چیز کی قیمت بھی قسطوں کے اندر ادا کی جا سکتی ہے، یعنی اس پر قیاس کرتے ہوئے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ بلا حاجت اور بلا ضرورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، واللہ عالم. اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، اگر آپ میں سے کوئی جو ہے وہ اس حدیث کے مزید فوائد کی طرف جو ہے وہ لوٹنا چاہے تو فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 194 کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں. جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 194 فتح الباری صحیح بخاری کی شرح، اس میں حافظ ابن حجر نے تقریباً 120 یا اس کے قریب فوائد جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نہا عمر عن بیع امہات الاولاد، حضرت عمر نے منع کیا ان بیع بیچنے سے، خرید و فروخت کرنے سے، امہات الاولاد اولاد کی جو مائیں ہیں، یعنی مراد وہ لونڈیاں جن سے سید کے ملنے سے اولاد ہو جائے. امہات الاولاد یعنی اولاد کی مائیں، لونڈیاں، وہ لونڈیاں جن سے اولاد ہو جائے، وہ لونڈیاں جن سے آقا کی اولاد ہو جائے، سید کی اولاد ہو جائے، ان ماؤں کو بیچنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور آپ نے فرمایا لا تباؤ ولا تہبوا، نہ انہیں بیچا جائے گا اور نہ ہبا کیا جائے گا، ولا تورثوا، اور نہ جو ہے وراثت میں انہیں دیا جائے گا. یستمتع بها ما بدا له، اس کا آقا جو سید ہے وہ فائدہ اٹھائے گا جب تک اس کے لیے ما بدا له، جب تک میسر ہو، یعنی جب تک اس کے لیے ممکن ہو. فاذا مات، پس جب وہ فوت ہو جائے، فہی حرۃ، تو یہ جو ام الولد ہے یعنی بچے کی ماں لونڈی جس سے بیٹا ہو جائے، اولاد ہو جائے، تو یہ آزاد ہے. اسے امام مالک نے اور بہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے. وقال رفعہ بعض الرواة فوہما، بعض روات نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے نبی علیہ السلام سے، لیکن یہ وہم ہے. اصل یہ کہ حضرت عمر کا یہ فتویٰ ہے اور ان کا یہ موقف ہے، اور کئی صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، یہ حدیث موقوف ہے حضرت عمر پر، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. جبکہ اگلی حدیث جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں جواز ہے. تو بظاہر دونوں حدیث میں تعارض ہے، ہم پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر اس کے تعارض کا حل کرتے ہیں. وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا نبی سرارینا امہات الاولادی، ہم بیچا کرتے تھے اپنی جو لونڈیاں ہیں، سرارینا یعنی اپنی لونڈیاں، امہات الولد اولاد جن سے اولاد ہو جاتی تھی، ان ماؤں کو. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حی، اور نبی علیہ السلام زندہ ہوتے تھے، یعنی وہ ہماری لونڈیاں جن سے اولاد ہو جاتی ان کو ہم بیچا کرتے تھے، خرید و فروخت کر لیتے تھے ان کی، اور نبی علیہ السلام زندہ تھے، یعنی آپ کی زندگی اور حیات میں ہم یہ کرتے تھے. لا نرا بذالک باسا، ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، ہم اس میں کوئی ممانت یا حرج محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی ہم اس کو جائز سمجھتے تھے.
اسے امام نسائی اور ابن ماجہ اور دارقطنی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے۔ حدیث یہ بھی صحیح ہے۔ اب پہلی حدیث موقوف ہے، دوسری جو ہے وہ اختلاف ہے کہ موقوف ہے یا مرفوع ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ تو تھے، لیکن کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس معاملے کا علم تھا کہ وہ ان امہات الاولاد جو ہیں ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں؟ تو جن علماء نے کہا کہ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، انہوں نے پہلی حدیث سے استدلال کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو ہو سکتا ہے اس واقعے کا علم ہی نہ ہو، یعنی بعض صحابہ کا ذاتی عمل ہو، یعنی ان کا ایک ذاتی فعل ہو، لیکن نبی علیہ السلام کو جب تک وضاحت نہ آ جائے کہ نبی علیہ السلام لا یرا، اگر آتا نا لا یرا بذالک باسن کہ اللہ کے نبی اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، تو کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں لا نرا ہم حرج محسوس نہیں کرتے تھے، مطلب نبی علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں۔ لیکن دوسرے علماء نے کہا جو جواز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی کام ہوا ہے، اس کا مطلب کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پتہ چلا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پتہ چلا ہے، وہی اللہ کر دیتا تھا۔ اگر کوئی غلط کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا تھا، چونکہ قاعدہ اور اصول ہے لا يجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، لا يجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، کہ کسی بیان میں تاخیر حاجت و ضرورت کے وقت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب اس بیان کو بیان کرنا ضروری ہو تو بیان ہوگا، نہ کہ اس کو مؤخر کیا جائے۔ بہرحال دونوں احادیث میں جمع کی صورت یہ ہے کہ خلاف اولا ہے، خلاف اولا ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو امہات الاولاد ہیں ان کو نہ بیچا جائے، یہ ادب بھی ہے اور یہ صلہ رحمی بھی ہے ان کے ساتھ، اور اس طرح جو ہے ان کو ذلت اور رسوائی سے بچانا بھی ہے، لہٰذا اصل یہ ہے کہ ان کو نہ بیچا جائے۔ لیکن اگر کوئی بیچنا چاہے تو بیچا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ ہم نے کہا کہ خلاف اولا ہے، اگرچہ ہم نے کہا کہ یہ خلاف اولا ہے، لیکن بیچا جا سکتا ہے، جواز اس سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ پچھلی حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس کے اندر اور بھی صحابہ کرام کا قول یہی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ فی الحال تو درپیش نہیں ہے، اگر درپیش ہوا تو انشاءاللہ علماء اس کا حل بھی بتا دیں گے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ خلاف اولا ہے۔ خلاف اولا کا مطلب مکروہ ہے، مکروہ ہے بیچنا، اور افضل یہ ہے کہ نہ بیچی جائیں، اور افضل یہ ہے کہ نہ بیچی جائیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ماں اور اولاد کے درمیان جدائی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کئی معاملات ہیں جس وجہ سے علماء نے جو ہے وہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، میری کتاب میں لا یرا لکھا ہوا ہے۔ کیا؟ میری کتاب میں لا یرا لکھا ہوا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہاں پہ جمع متکلم کا ہے نا؟ نہیں، لا یرا لکھا ہوا ہے نہیں یہاں پہ، ہے، لا یرا نہیں ہے، لا نرا ہے، لا یرا نہیں ہے، لا یرا نہیں ہے، اصل نسخوں میں لا نرا ہے، ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ لا نرا بذالک بأسا، کیونکہ کننا نبیو ہے نا، کننا نبیو اصل میں ولا نرا بذالک بأسا، اس کا تعلق کننا نبیو کے ساتھ، تو جیسے نبیو جمع متکلم کا تو یہ بھی جمع متکلم آنا چاہیے، نہ کہ مضارع آنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ اگر مضارع ہو تو پھر جو ہے وہ نبی علیہ السلام مراد ہے، لیکن مضارع ہے نہیں، اصل ہے لا یرا لا نرا بذالک بأسا، کننا نبیو سرارینا امہات الاولاد ولا نرا بذالک بأسا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ زندہ موجود تھے ہمارے درمیان، تو اگر غلط ہوتا تو آپ کو وہی کر دی جاتی یا بتا دیا جاتا۔ بہرحال مسئلہ جو ہے وہ ہم نے کہا کہ یہ کراہت پر معمول کیا جائے گا، اس کو حرمت پہ معمول کرنا یہ درست نہیں۔ وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، قال فرماتے ہیں نہى النبی، منع کیا نبی علیہ السلام نے، ان بیع فضل الماء، زائد پانی کے بیچنے سے، زائد پانی کی خرید و فروخت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیچنے سے منع کیا، اس کی قیمت لینے سے، رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت۔ وزادہ فی روایت، اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، ان بیع ذراب الجمل، اونٹ کی جو جفتی ہے اس سے بھی، یعنی اس کی بیع سے بھی منع کیا، اور ذراب جو ہے اس سے مراد نر کا پانی ہے، ذراب سے مراد نر کا پانی یا جفتی ہے، دونوں اقوال اس میں موجود ہیں۔ اگلی حدیث مزید واضح کر رہی ہے کہ ذراب سے کیا مراد ہے، اگلی حدیث پڑھ کے پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو ذراب جو ہے یہ ضرب سے ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ جفتی ہے،
کہ نر جو ہے اگر مادہ سے جفتی کرتا تھا تو اس کے بدلے میں لوگ قیمت لیتے تھے، اس کے بدلے میں لوگ جو ہے وہ قیمت لیتے تھے. مثلا اونٹنی کے ساتھ اونٹ جو ہے اگر وہ جفتی کرتا تو اس کو حاملہ کرنے کے لیے تو اس سے اس کی قیمت لیتے تھے. اسی طرح دیگر جانوروں کے اندر. تو اس سے منع کیا نبی علیہ السلام نے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ان اسب الفحلی، سین کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اسب الفحلی، فحل یعنی نر جو سانڈ ہوتا ہے، سانڈ کے پانی کی قیمت لینے سے. سانڈ کے پانی کی قیمت لینے سے مراد یہاں یعنی اس کی جو جفتی ہے اس کی قیمت لینے سے منع کیا ہے. اور یہ اسب جو ہے اس سے مراد یہاں کرایہ ہے، اس سے مراد یہاں کرایہ ہے کہ اونٹ نر کا کرایہ لینے سے منع کیا، یعنی اس کی جفتی کے استعمال کا کرایہ، اس کی جفتی کے استعمال کا کرایہ. کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اس کا جفتی کرنا ہے، بعض نے کہا اس کا پانی مراد ہے یعنی نر کا، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد اس پانی کی قیمت ہے. اور راجح بھی یہی ہے، اگرچہ پانی بولا گیا ہے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ قیمت دینا ہے. اور عربی میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عموماً عربی زبان میں کہتے ہیں اصبت الرجل عصبا، اصبت الرجل عصبا، کہ میں نے آدمی کو اس کی قیمت دی، میں نے آدمی کو اس کی قیمت دی، مطلب اس کے کام کی یا اس کے کسی بھی عمل کی قیمت دی. تو مراد یہاں جو نر ہے اس کی جفتی کی قیمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نر کی جفتی کی قیمت جو ہے وہ دینے یا لینے سے منع کیا ہے. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے اندر جو ہے وہ نر کے جو جفتی ہے اس کے پانی یا اس کی جفتی کے عوض میں قیمت لینے سے منع کیا گیا ہے. اور یہ جو حرمت ہے بعض علماء کے ہاں کراہت پر معمول کی جائے گی، اور بعض علماء کے ہاں یہ یعنی جو نہیں ہے، یہ جو نہیں ہے یہ بعض علماء کے ہاں حرمت پہ معمول کی جائے گی اور بعض علماء کے ہاں کراہت پہ معمول کی جائے گی. اور راجح بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ نہیں بغیر کسی قرینے کے اصل یہ ہے کہ وہ حرام پہ دلالت کرتی ہے، الا کہ کوئی قرینہ جو ہے وہ آ جائے. اور فحل جو ہے ہر جنس کے اندر نر کو کہتے ہیں، کسی بھی جنس میں نر کو فحل کہتے ہیں، کسی بھی جنس کے اندر نر کو فحل کہتے ہیں، مرد ہو یا وہ جو ہے وہ بھینسا ہو یا بیل ہو یا وہ بکرا ہو یا وہ چھترا ہو یا کوئی بھی جتنی بھی تمام اجناس ہیں حیوانات کی، حیوان ناطق ہو یا غیر ناطق، اس کے اندر جو نر ہوتا ہے اس کے لیے فحل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کی جمع فحول استعمال ہوتی ہے، اس کی جمع جو ہے وہ فحول جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. اور اسی طرح اس حدیث کے اندر جو ہے وہ پانی کی قیمت لینے سے بھی منع کیا گیا ہے، زائد پانی کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے. اور یہ پانی وہ ہے جو باہر ہو، یہ پانی وہ ہے جو باہر ہو، بارش وغیرہ سے جمع ہو جائے یا کنویں وغیرہ کا پانی، باہر چشموں وغیرہ کا پانی جو ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، اس کے ارد گرد باڑ لگا کے لوگ روک لیتے تھے. اصل وجہ یہ تھی کہ لوگ چارہ روکنے کے لیے اس پانی کو بھی بند کر دیتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ تم میں سے کوئی زائد پانی کی خرید و فروخت نہ کرے، مطلب اس کو دوسروں سے نہ روکے، اس کو بلکہ سب کو دینا چاہیے. اور ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ 3 چیزوں کے اندر لوگ شریک ہیں، ایک آگ اور ایک پانی ہے اور ایک چارہ ہے، تینوں چیزوں کے اندر لوگ شریک ہیں. لیکن اگر کوئی اپنے کنویں کے اندر، اپنے حوض کے اندر، اپنی ملکیت میں، اپنے گھر کے اندر پانی اسٹاک کرتا ہے، اس کو جمع کر لیتا ہے تو وہ بیچ سکتا ہے، اس کو اس کی اجازت ہے. لیکن یہاں مراد وہ بارشوں کا پانی، چشموں کا پانی ہے جو عموماً کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، اور لوگ اس کے ارد گرد جو ہے وہ باڑ لگا کے اس کو روک لیتے ہیں تاکہ وہ دائیں بائیں جو سبزہ وغیرہ ہے وہ ان کے جانور نہ کھائیں. اور اس کے اصل میں مقصد پانی کو روکنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ مقصد جو دائیں بائیں سبزہ ہوتا تھا اس کو روکنا ہوتا تھا. لہٰذا وہ کہتا تھا کہ پانی میں نہیں دوں گا. اب اس کا مقصد پانی نہیں، اس کا مقصد وہ سبزہ وغیرہ جو دائیں بائیں اگا ہوا ہے اس سے لوگوں کو روکنا ہوتا تھا، تو یہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال ضرورت سے زائد پانی جو ہے اس کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا جب تک وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو. مثلاً وہ حوض کے اندر نہ ہو آدمی کے، اس کے گھر کے اندر نہ ہو، اس کے مطلب اس نے کہیں اگر اس کو جمع کر لیا ہے کسی ٹینکی کے اندر یا کسی چیز کے اندر تو پھر بیچ سکتا ہے. لیکن اگر وہ عام باہر ہو، کھلی جگہ پہ، بارش کا پانی، چشموں کا پانی یا کوئی بھی، تو پھر اسے بیچنا زائد پانی کو ضرورت سے. ہاں اگر ضرورت آدمی کی پوری نہ ہو رہی ہو، اس کی ضرورت کے مطابق ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ اس کو نہ روکے، پھر اس کو پھر روک سکتا ہے اور پھر اس کو جو ہے اگر وہ چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے. لیکن ضرورت سے زائد پانی جو ہے اس کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے. اور اس حدیث کے اندر اسی طرح نر کی جو جفتی کی قیمت ہے یا اس کے پانی کی قیمت ہے اسے بھی لینے سے منع کیا گیا ہے. اور اس کی علماء نے علت بیان کی ہے. کون آپ میں سے بتائے گا اس کی علت کیا ہے، کیوں
نر کی جفتی کی قیمت لینے سے منع کیا گیا ہے؟ کون یہ نقطہ اٹھائے گا؟ آپ سوال سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو پھر بڑھ کے یعنی کہ اس کی آگے انسانوں تک نہ پہنچ جائے یہ بات کہ کیا یہاں جو ذکر آپ نے فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے یہ ساری اجناس پہ مذکر پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں انسان مرد بھی آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے نہ منع کیا گیا؟ نہیں، وجہ اور ہے، کوئی فائدہ اٹھائے، کوئی فائدہ بتائے اس میں، نقطہ دان کوئی نہیں ہے، نقطہ دان۔ سر یہ نسل کو بڑھانے کے لیے نا عمل، تو پھر اس میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، احسنتی ڈاکٹر مقبول صاحبہ، احسنتی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے چونکہ لوگوں کا فائدہ مسلط عامہ ہے اور نسل کی بڑھوتری کے لیے ہے، اگر لوگ روک لیں گے تو نسل کم ہو جائے گی، ایک تو یہ ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے، اصل اور چیز ہے۔ ہاں، بڑا اہم پوائنٹ ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ۔ ہاں، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ قیمت لے رہا ہے اس وقت وہ چیز موجود نہیں، جس وقت وہ قیمت لے رہا ہے اس وقت وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ پانی نہیں ہے جس کی قیمت لے رہا ہے، جفتی کرانے کے بدلے میں لے رہا ہے نا، تو جس وقت وہ چیز لے رہا ہے نا قیمت، اس وقت وہ چیز موجود ہی نہیں، اور جو چیز موجود نہ ہو اس کی بے خرید و فروخت جائز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے اس میں دھوکہ ہے، جہالت ہے، ہو سکتا ہے وہ جفتی کرے ہی نہ، ہو سکتا ہے وہ جفتی کرے ہی نہ، مطلب وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جفتی کے لیے جانور لے کے جاتے ہیں لیکن نہیں ہو سکتی کسی وجہ سے، فریقین کی طرف سے یا نر کی طرف سے یا مادہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے اور وہ بیچارے واپس لے آتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ معدوم چیز کی بے ہو رہی، وہ ابھی تک موجود ہی نہیں جس کی قیمت لے رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجہول ہے، پتہ نہیں وہ جفتی کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو لہٰذا اس صورت کے اندر یہ اسی وجہ سے روکا گیا۔ اور تیسری جو چیز انہوں نے بتائی ہے کہ چونکہ جفتی کے اندر نسل کی بڑھوتری ہے تمام اجناس کے اندر، تو اس سے روکنا مسلط عامہ کے لیے یہ اصل میں نقصان دہ ہے، اس وجہ سے اسے روکا گیا ہے۔ وعنہ، اور انہی سے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع کیا ان بیع حبل الحبلتی، حمل کے حمل کی بے سے۔ حبل جو ہے یہ حابلہ سے ہے، اور حابل اور حابلہ، اور اس کی جمع جو ہے وہ حبلہ آتی ہے، اس کی جمع جو ہے وہ حبلہ آتی ہے، بالکل ایسے جیسے کاتب کی جمع کتب آتی ہے، کاتب حابل، حابل بر وزن کاتب، اور کاتب کی جمع کتب آتی ہے، کتبہ یعنی کاتب لکھنے والا اور کتبہ لکھنے والے، تو اسی طرح یہ ہے حابل یعنی حاملہ، اور حبل یہ مصدر ہے، یہ حبل جو ہے حبل یحبل سے حبلن، تو اس سے یہ مصدر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ان بیع، بیچنے سے یا خریدنے سے، خرید و فروخت کرنے سے، کس کی؟ حبل الحبلتی، حمل کے حمل کی بے سے، حمل کے حمل کی بے سے۔ وکان بیعا، اور یہ ایک ایسی بے تھی، یتبایعہ، جو کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے جس کے ساتھ اہل الجاہلیہ، اہل جاہلیہ یعنی اسلام سے پہلے لوگ یہ بے کرتے تھے۔ کان، اس کی آگے وضاحت کر رہے ہیں راوی حضرت عبداللہ بن عمر، کان الرجل یبتاع الجزورہ، آدمی جو ہے وہ خریدتا تھا جزورہ اونٹ، الی ان تنتج الناقۃ، یہاں تک کہ بچہ جنم لے، الناقۃ اونٹنی، یعنی وہ اونٹ خریدتا تھا اس قیمت تک، یعنی اس مدت تک اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کہ میں اس کی قیمت جو ہے وہ اس اونٹنی کے بچہ جنم لینے تک آپ کو دوں گا، جب فلاں اونٹنی آپ کی بچہ جنم لے گی تب میں آپ کو اس کی قیمت دوں گا۔ تو یہ بتاؤ کا معنی خریدتا تھا، جزورہ اونٹ، جزور اونٹ وہ کہتے ہیں، تو اونٹ خریدتا تھا الا مدت تک، کب تک؟ ان تنتج الناقۃ، کہ یہ جو اونٹنی ہے وہ بچہ جنم لے، ثم تنتج التی فی بطنها، پھر جو یہ اونٹنی بچہ جنم لے پھر وہ بچہ جنم لے، یعنی حمل کا آگے پھر حمل ہو جائے، حمل کا آگے پھر حمل ہو جائے اور وہ بھی بچہ جنم لے۔ تو یہ بہت ایک مجہول چیز کے ساتھ چیز کو معلق کرنا ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ میں آپ سے یہ اونٹ لے لیتا ہوں یا یہ سامان لے لیتا ہوں،
تو اس کی قیمت میں آپ کو آپ کی فلاں اونٹنی جو حاملہ ہے نا جب وہ بچہ جنم لے گی تو پھر میں دوں گا، یا اس کا جو بچہ ہوگا اس کا آگے بچہ ہوگا نا تو پھر اس کے بچہ ہونے پر میں آپ کو یہ قیمت دوں گا۔ علماء کرام نے اس کی جو حبل الحبلہ ہے اس کی مختلف صورتیں بتائی ہیں، تقریباً 4 صورتیں علماء نے اس کی بتائی، 4 صورتیں اس کی جو ہیں وہ علماء نے بتائی ہیں۔ 4 صورتیں میں وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کسی سے کوئی چیز خریدے اور اس کی قیمت کو مؤخر کر دے، اس کی قیمت کو مؤخر کر دے اور کہے کہ میں اس کی قیمت جو ہے آپ کو تب دوں گا جب یہ آپ کی حاملہ اونٹنی بچہ جنم لے، اور پھر وہ بچہ یعنی وہ اونٹنی آگے اس بچی اس کی جو اونٹنی کی اونٹنی ہے بچی یعنی وہ بھی حاملہ ہو جائے، وہ بھی حاملہ ہو جائے تو پھر میں آپ کو دوں گا۔ ایک صورت یہ ہے، یعنی اس حمل کے آگے حامل ہونے کی یعنی شرط لگا دے کہ جب اس اونٹنی کا بچہ آگے حامل ہوگا تو میں اس وقت آپ کو دوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ دوسرا بچہ جنم لے یعنی وہ حاملہ اونٹنی کی جو آگے بیٹی ہوگی یعنی اس کی جو نر ہوگی مادہ ہوگی وہ بھی آگے حاملہ ہو جائے اور وہ بھی بچہ جنم دے۔ پہلا ہے کہ خالی حاملہ ہونے تک یعنی اس کے بچے کے حاملہ ہونے تک جو حمل ہے اس حمل کے آگے حمل ہونے تک، اور دوسرا یہ کہ اس حمل کے بچہ جنم لینے تک، یہ دوسری صورت ہے۔ اور یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کی دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یہ چیز آپ سے خریدتا ہوں اور اس کی قیمت میں آپ کو اس اونٹنی کے حمل کے وضع کر لینے تک، صرف اس اونٹنی کے یعنی یہ اونٹنی جب بچہ جنم لے گی تو میں آپ کو اس کی قیمت دے دوں، یہ تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی صورت اس کی یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کا حمل جو ہے وہ میں آپ سے خریدوں گا، کیونکہ آپ مجھے جو ہے اس اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ اس وقت میں آپ کو قیمت دے دیتا ہوں لیکن یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو آپ نے مجھے دینا ہے، یہ چوتھی صورت ہے۔ تو گویا کہ پچھلی 3 صورتوں کے اندر قیمت معجل ہے، قیمت معجل ہے اور چیز جو ہے قیمت پہلے ادا کر رہا ہے اور چیز بعد میں اس کو ملنی ہے، یہ آخری صورت جو ہے، یہ آخری صورت۔ اور پہلی 3 صورتوں کے اندر قیمت بعد میں دے گا، چیز پہلے لے رہا ہے، یعنی اونٹ خرید رہا ہے لیکن اس کی شرطیں لگا رہا ہے۔ پہلے کے اندر اس نے کہا کہ اس حمل کے آگے حامل ہونے تک، دوسرا اس نے کہا اس حمل کے آگے حمل جنم لینے تک، اور تیسرا یہ کہ یہ جو ہے وہ اس نے یہ صورت بتائی ہے کہ وہ حاملہ ہو جائے، مثلا یہ اونٹنی کا حمل جنم لے یعنی وہ۔ تو چوتھی صورت آخری یہ ہے کہ وہ کہے کہ اس اونٹنی کا حمل جو ہے وہ آپ نے مجھے دینا ہے اور پیسے میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں، پیسے میں بھی آپ کو دیتا ہوں۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں جو اس میں علماء نے ذکر کی ہیں اور چاروں تفسیریں ہی درست ہیں، اور چاروں تفسیریں ہی درست ہیں۔ البتہ زیادہ درست جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی تفسیر ہے جو یہاں حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ وعنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بے شک نبی علیہ السلام نے منع کیا ان بیع الولا، ولا کی بیع کرنے سے، یعنی ولا اس کے لیے ہوگی جس نے آزاد کیا ہے، آزاد کرتا غلام کو، لیکن اصل ولا جو ہے وہ آزاد کرنے والا۔ نہا آپ نے منع کیا ان بیع الولا، ولا کی بیع سے، وان ہباتی، اور اسے ہبا کرنے سے۔ اور ولا ہم نے کہا کہ یہ کسی غلام کو آزاد کر کے اس کی ولا اور اس کی قرابت جو ہے وہ اس کے ساتھ نسبت کی جائے گی، یعنی وہی اس کا اسبہ بنے گا اور وہی اس کی جو ہے وہ نسبت کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور یہ ولا جو ہے یہ خریدی نہیں جاتی، یہ ہبا نہیں کی جاتی، بلکہ یہ غلام کو آزاد کرنے والے کے لیے ہی ولا ہوتی ہے، جیسا کہ بریرہ کی عائشہ کے لیے، اور حضرت نافع کی عبداللہ ابن عمر کے لیے، اکرمہ کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ولا ہم اکثر سنتے ہیں مولا ابن عمر، مولا ابن عباس، مولا ام سلمہ، مولا فلان، سلیمان بن یسار، مولا میمونہ بنت الحارث الہلالیہ مثلا۔ حدیث متفق علیہ، اس کی وضاحت پہلے ہم کر چکے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیع الحصاد، کینکریوں کی بیع کرنے سے۔ یہاں کینکریوں کی بیع جو ہے یعنی اس حدیث کے اندر وضاحت ہے، یہاں جو مصدر کی اضافت ہے وہ اس کی قسم کی طرف ہے، مصدر کی اضافت اس کی قسم کی طرف ہے، نہ کہ اس کی جو ہے وہ اس کے مفعول کی طرف۔ یعنی ہم نے کہا نا ان بیع الخمر، شراب کی بیع سے، تو وہاں تو مفعول یعنی اس کی بیع جائز نہیں، خمر جو ہے شراب، لیکن یہاں مصدر کی اضافت اس کی قسم کی طرف ہے، یعنی کینکریوں کے ذریعے بیع کرنے سے۔ یہ بات سمجھ لیں، بیع الخمر اور بیع الحصاد میں فرق ہے۔ بیع الخمر کے اندر جو اضافت ہے وہ مفعول کی طرف ہے، مصدر کی اضافت اس کے مفعول کی طرف ہے،
جبکہ بیع الحساد کے اندر مصدر کی اضافت جو ہے وہ اس کی نوع اور اس کی قسم کی طرف ہے، اس کی نوع اور اس کی قسم کی طرف ہے، یعنی کینکریوں کے ذریعے کی گئی بیع جو ہے اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، وان بیع الغرری، اور دھوکے کی بیع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لہٰذا ہر وہ بیع جس کے اندر کینکریاں استعمال ہوتی ہوں، اس کے ذریعے بیع کی جاتی ہو، وہ جائز نہیں، اور اسی طرح ہر وہ بیع جس کے اندر دھوکا ہو، نتیجہ غیر واضح ہو، وہ بھی جائز نہیں۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے جز پر کہ بیع حساد کیا ہوتی ہے۔ بیع حساد جو ہے اس کی کئی صورتیں ہیں، علماء نے اس کی تقریباً 5 کے قریب صورتیں ذکر کی ہیں، علماء نے اس کی تقریباً 5 کے قریب صورتیں ذکر کی، اور میں نے کچھ صورتوں کی طرف اشارہ کیا تھا جب ہم نے یہ دھوکے کی بیع کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں اصول اور قواعد پڑھے تھے۔ پہلا یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ مشتری کو کہتا ہے، خریدنے والے کو، کہ جب میں کینکری پھینکوں گا تو ہمارا سودا پکا ہو جائے گا۔ آپ سامان کو دیکھ لو جب تک آپ دیکھ سکتے ہو، جب میں یہ کینکری پھینک دوں گا تو ہمارا سودا اتنی قیمت پر یہ پکا ہو جائے، یعنی گویا کہ یہ کینکری پھینکنا علامت ہے ان کے سودے اور ان کا جو یعنی جو کر رہے ہیں آپس میں معاملہ وہ پکا ہو جائے گا، پھر دوبارہ کوئی فریقین میں سے کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ چیز واپس کر لے یا وہ اس کی قیمت کم کروائے یا کچھ بھی، یعنی وہ فائنل ہو جائے گی بیع۔ گویا کہ یہ کینکری پھینکنا علامت ہے بیع کے فائنل ہونے کی، کہ آپ نے چیز خرید لی اور میں نے چیز بیچ لی، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، یعنی اسی کینکریاں پھینکنے کی، وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کینکریاں پھینکوں گا، یعنی بیچنے والا خریدنے والے کو کہتا ہے کہ آپ کینکری پھینکو، جس کپڑے پر یہ کینکری گر جائے گی وہ اتنی قیمت میں آپ کو دوں گا۔ اب ہو سکتا ہے وہ کپڑا خراب ہو، یا ہو سکتا ہے وہ نہ گرے، ہو سکتا ہے وہ مطلب پیسے جتنے مانگ رہا ہے اس سے مہنگا کپڑا ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، پھر بعد میں اختلاف ہو جائے گا، اور یہ حقیقت میں دھوکا ہے، لہذا اس صورت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم کینکری پھینکو یا میں کینکری پھینکتا ہوں، جتنی زمین یعنی جتنی دور جائے گی اتنی زمین آپ اتنی قیمت میں مجھے دیں گے، یعنی پلاٹ ہے یا کوئی بھی زمین ہے، وہ کہتا ہے کہ کینکری پھینکتا ہوں میں، جہاں دور تک کینکری جائے گی اتنی زمین میں آپ سے اتنے کی لوں گا۔ یا بیچنے والا مالک زمین کا کہہ دیتا ہے کہ آپ کینکری پھینکو، جہاں تک آپ کی کینکری جائے گی میں اتنے لاکھ میں آپ کو اتنی زمین دوں گا۔ اب ہو سکتا ہے کینکری پھینکنے والے کی کینکری راستے میں گر جائے، اس کے آگے گر جائے، ہو سکتا ہے بہت دور آگے چلی جائے، لہذا یہ بھی ایک طرح کا دھوکا ہے اور یہ جائز نہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ کوئی سامان بیچتا ہے، وہ کوئی سامان بیچتا ہے اور سامان بیچنے کی صورت میں کہتا ہے کہ آپ جو ہے یا میں مٹھی کینکریوں کی بھرتا ہوں، جتنی کینکریاں میری مٹھی میں آئیں گی اتنے درہم آپ دیں گے، جتنی مٹھی میں میری کینکریاں آئیں گی میں مٹھی بھروں گا، یہ کپڑا میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سامان میں آپ کو دے رہا ہوں، جتنی کینکریاں میری مٹھی میں آئیں گی اتنے درہم یا دینار آپ مجھے ادا کریں۔ اب ہو سکتا ہے مٹھی بھرتے ہوئے زیادہ آ جائیں، ہو سکتا ہے مٹھی بھرتے ہوئے کینکریاں کم آئیں، تو اس کے اندر بھی ایک طرح کا دھوکا ہے اور یہ بھی جائز نہیں۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ مٹھی بھرے کینکریوں کی اور کہے کہ جتنی بکریوں پر یہ کینکریاں گریں گی، جتنی بکریوں پر یہ کینکریاں گریں گی وہ ساری میری ہیں اور اتنے پیسے آپ کو دوں گا، اتنے پیسے جو ہے میں آپ کو دوں گا۔ تو یہ 5 صورتیں علماء نے ذکر کی اور یہ پانچوں کی پانچوں صورتیں جو ہیں وہ دھوکے میں آتی ہیں، اس وجہ سے خاص کے بعد عام کو ذکر کیا ہے، خاص کے بعد عام کو ذکر کیا ہے۔ بیع الحساد جو ہے یہ خاص ہے اور بیع الغرر جو ہے یہ عام ہے، یعنی بیع حساد قسم ہے بیع غرر کی، بیع حساد یہ قسم ہے بیع الغرر کی، لہذا یہ خاص کے بعد عام کو اس پہ عطف کیا گیا ہے۔ اور یہ اسلوب ہے، قرآن کے اندر بھی متعدد مقامات پہ ہے، حدیث کے اندر بھی اس کی متعدد مثالیں ہیں کہ خاص کے بعد عام کا عطف یا عام کے بعد خاص کا عطف جو ہے، جیسے ریشم کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے نبی علیہ السلام نے نہا لبس الحریری، اللہ کے نبی صاحب نے ریشم پہننے سے منع کیا، پھر آگے وانی دباجی، اور اس طرح جو دباج ریشم ہے اس سے منع کیا، باریک ریشم ہو یا موٹا ہو، پھر آگے اس کی قسمیں ذکر کر دی گئیں، یا کبھی پہلے خاص کو ذکر کر کے پھر عام ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک اسلوب ہے عربی زبان میں۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ غرر کی بیع سے، غرر کیا ہوتا ہے؟ غرر جو ہے کبھی تو چیز کے اندر ہوتا ہے، سامان کے اندر، کبھی جو ہے وہ قیمت کے اندر غرر ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ مدت کے اندر بھی غرر ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں صورتیں ہم پڑھ آئے، یعنی کبھی چیز کے اندر دھوکا ہوتا ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے خریدی جا رہی ہے، کبھی اس کی قیمت کے اندر ہوتا ہے،
اور کبھی جو ہے اس کی مدت کے اندر یعنی قیمت کی ادائیگی کی مدت کے اندر غرر ہوتا ہے، اور یہ ساری مثالیں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ یہ آپ ان حدیث سے اخذ کریں گے کہ چیز کے اندر کیا غرر ہے بیچی جانے والی، قیمت کے اندر کہاں غرر ہے، اور اس طرح جو ہے وہ مدت کے اندر کیا غرر ہے۔ بیع حبل الحبلہ جو ہے اس کے اندر مدت کے اندر غرر ہے، اور اس طرح چیز کے اندر بھی غرر ہے، اور یہ کینکریوں کی بیع کے اندر جو ہے وہ قیمت کے اندر بھی غرر ہے اور سامان کے اندر بھی غرر ہے۔ لہٰذا اس کی جتنی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں یہ تینوں صورتوں کے اندر غرر آتا ہے۔ اسی طرح مثلا ہم نے ایک سی مثال دی تھی تالاب کے اندر مچھلیوں کی بیع کرنا۔ اب تالاب کے اندر پانی کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے مینڈک ہی نکلے، سارے کچھوے نکلے، کوئی مچھلی نکلے ہی نہ۔ آسمان میں اڑتے پرندوں کی ہوا یعنی وہ ایسی چیز ہے جو انسان کی ملکیت میں نہیں، باغ غلام کی بیع کرنا جو انسان کی اختیار میں نہیں، یہ ایک الگ اصول اور قاعدہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشترى طعاما، جس نے کوئی کھانا خریدا ہو، فلا یبیعہ، بس نہ بیچے اسے، حتی یقتالہ، حتیٰ کہ اس کا وزن کر لے، حتیٰ کہ اس کا وزن کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کا وزن نہ کر لے اس وقت اسے آگے نہ بیچے، کیونکہ چیز کو خریدنے کے بعد اگر ایک دن پڑی رہی، 2 دن پڑی رہی تو وہ چیز کی وزن کم ہو جاتا ہے۔ ایک بندے نے 10 من گندم لی، اب وہ تول کر لے کے گیا لیکن گھر میں جا کے رکھ دی، اگلے بندے کو کہتا ہے جی یہ 10 من گندم ہے لے جاؤ، لیکن تولنی نہیں آپ نے۔ تو بھائی چیزیں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں تو ان کا وزن کم ہو جاتا ہے، بسا اوقات خشک ہونے سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے جب اسے خریدی تو ابھی وہ گیلی تھی مثلا، لیکن جب آپ نے گھر میں رکھی تو اس کا وزن کم ہو گیا، یا راستے میں گر گئی، یا رات کو اٹھا کے لے گیا، تو پھر اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ بھائی آپ نے 10 من کہا تھا، یہ تو 9 من ہے، یہ تو 8 من ہے۔ لہٰذا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بہترین اصول بتایا، فرمایا کہ من اشترى طعاما، جو کوئی بھی تم میں سے کوئی خوراک خریدے یعنی کوئی جنس وغیرہ گندم وغیرہ خریدے، فلا یبیعہ، بس نہ اسے بیچے۔ یہ لا ناہیہ ہے، یہ لا جو ہے وہ ناہیہ ہے، اس وجہ سے مضارع مجزوم ہے، یا مضارع پہ داخل ہو تو اس کو جزم دیتا ہے۔ فلا یبیعہ یہ دوسرا یہ جواب شرط بھی ہے، یہ جواب شرط بھی ہے۔ من اشترى کا مطلب شرطیہ ہے، جو کوئی بھی خریدے نہ بیچے اسے حتیٰ کہ یقتالہ، اس کا وزن کر لے، حتیٰ کہ اس کا مکمل جو ہے وہ وزن کر لے، پھر اس کو آگے بیچے۔ یہ نہیں کہ خرید کے اسی طرح اٹھا کے جا کے کہہ جی یہ 10 من ہے تو 10 من، نہیں، کم ہو سکتی اس کے اندر، اور اس کے اندر بھی ایک طرح کا جو ہے وہ دھوکھا ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ غرر ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس بیع سے بھی منع کیا ہے۔ وعنہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ان بیعتین فی بیع، ایک بیع میں 2 بیع کرنے سے۔ اس کی تفصیل اور وضاحت ہم ساری کر چکے ہیں، لہٰذا اس کو دوبارہ ہم یہاں نہیں پڑھیں گے۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدی سے روایت ہے لا یحل سلف و بیع، نہیں ہے جائز سلف کرنا اور بیع کرنا۔ سلف ان کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کے اندر آدمی ادھار بھی کرے اور یعنی اس کے اندر نقد بھی کرے، ولا شرطان فی بیع، اور نہ 2 شرطیں ایک بیع کے اندر، ولا ربح ما لم یضمن، اور نہ ہی ایسی چیز کا منافع لینا جس کی ضمانت نہ ہو بندے کے پاس، ولا بیع ما لیس عندک، اور نہ اس چیز کی بیع کے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے وہ بھی آپ کے لیے اس کو بیچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں جو ہے وہ کلام ہے، اس حدیث کی سند میں اگرچہ کلام ہے، اس کو ابو داؤد وغیرہ دیگر علماء نے روایت کیا ہے، محدثین نے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اس کی سند انشاءاللہ حسن ہے، یعنی کلام ہے اس حدیث کی سند میں، لیکن راجح قول کے مطابق جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، کیونکہ عمر بن شعیب عن ابی عن جدی جو ہے یہ حدیث اگرچہ ان کے سماع میں اختلاف ہے لیکن راجح یہ ہے کہ ان کا سماع ثابت ہے اور حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی روایت ہے، جو بھی اس طریق سے ہمارے پاس جو ہے وہ آتی ہے۔ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ ممانت ہے، اس چیز کی ممانت کا بیان ہے کہ کسی چیز سے مراد یعنی ایک چیز اس کے اندر اس کو ادھار کرنا یعنی قرض کے طور پر، مثلا اس کی ہم نے مثال پڑھی، مثلا وہ کہتا ہے کہ میں تجھے یہ اپنی گاڑی بیچتا ہوں بشرطے کہ آپ مجھے اتنا قرضہ دیں، میں آپ کو یہ اپنی گاڑی بیچتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے اپنا قرضہ دیں، تو بیع بھی کر رہا ہے اور قرض بھی لے رہا ہے۔ سلف کا معنی قرض ہے، ادھار یعنی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی وہ کہے کہ میں تمہیں یہ اپنی گاڑی بیچتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے 2 لاکھ روپیہ قرضہ دیں۔ اب یہ ایک تو سودا ہے اور دوسری طرف ادھار ہے، یعنی ادھار مانگ رہا ہے، اس سے قرض مانگ رہا ہے اور دوسری طرف اس کو اپنی گاڑی بیچ رہا ہے، تو یہ بھی ایک بیع میں 2 بیع، یہ بھی ایک بیع میں 2۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ عقد بیع کے اندر 2 شرطیں لگانا جائز نہیں، عقد بیع کے اندر 2 شرطیں لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا وہ کہے
کہ آپ مجھ سے جو ہے میں آپ سے یہ گاڑی تب خریدوں گا جب آپ مجھ سے یہ لکڑیاں خریدیں، یا میں آپ سے فلاں چیز تب خریدوں گا جب آپ مجھ سے یہ چیز خریدیں. تو دونوں میں فرق آپ ذرا واضح رکھیں، آپ کو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے. پہلی جو حدیث کا حصہ ہے نا، لا یحل سلف و بیع، یعنی قرض ادار اور بے یہ جائز نہیں، کہ مجھے قرض دو میں آپ کو گاڑی بیچتا ہوں، یہ جائز نہیں. دوسرا، دو شرطیں ایک بے کے اندر. دو شرطیں کیا ہیں؟ وہ کہ ہے کہ میں آپ سے یہ گاڑی جو ہے وہ خریدوں گا بشرطے کہ آپ مجھ سے یہ خریدیں. تو ایک دوسرے پہ شرط لگا دیں کہ وہ کہے کہ میں آپ کو یہ بیچوں گا تب جب آپ مجھے یہ بیچیں، اور آپ اس کو کہیں کہ میں آپ کو یہ تب بیچوں گا تب آپ مجھے وہ چیز بیچیں. تو یہ جائز نہیں. اور اسی طرح ایسا منافع کہ جس کا انسان جو ہے وہ مالک نہ ہو، ایسا منافع کہ جس کا انسان جو ہے وہ مالک نہ ہو. اور وہ کیا ہے؟ قبضے سے پہلے چیز کو بیچ دینا. قبضے سے پہلے، جس کا انسان ضامن نہیں، ضمانت نہیں دے سکتا، آپ دوسرے کی ملکیت میں اسے کنورٹ نہیں کر سکتے، منتقل نہیں کروا سکتے. وہ اس وقت جب آپ اس کے مالک ہی نہیں. جیسے ہم نے باغ غلام کی مثال دی، باغ غلام کی بے کرنا، کہ آدمی کہے کہ یہ غلام میرا باغ ہے، اب تو میں اس کو اتنے میں مجھ سے خرید لو. بھائی وہ باغا ہوا اس کے ہاتھ کب آئے گا؟ اڑتے پرندوں کی فضا میں. اب یہ ایسی ہے جس کی ضمانت نہیں آپ دے سکتے قبضے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. اس طرح ایسا سامان کہ جو تلف ہو جائے، اس کے خریدنے والے تک پہنچنے سے پہلے وہ تلف ہو جائے، ابھی آپ کی ملکیت میں ہے تو وہ تلف ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تلف کا معنی ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی بے، وہ ضمانت ہی نہیں آپ اس کو دے رہے اس چیز کی، تو آپ منافع کس بات پہ لے رہے ہیں؟ اور اس کی صورتیں ہم نے گزشتہ لیکچر میں ساری پڑھی تھی کہ کب بے فسخ ہوتی ہے. اس کے اندر ہم نے کہا کبھی سامان کی وجہ سے ہو جاتی، کبھی قیمت کی وجہ سے، کبھی خرید و فروخت کرنے والوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، کبھی ایجاب و قبول کی وجہ سے. اس کی کئی صورتیں ہم نے جو ہے وہ پڑھی تھی. ولا یبیع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہیں اسے بھی نہ بیچو. گویا کہ یہ گزشتہ ما لم یضمن اسی کی ہی قسم میں سے ایک ہے. جو چیز ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اسے آپ نہ بیچیں. اور اس کے اصول اور قواعد اور اس حوالے سے فوائد جو ہے وہ ہم پچھلے لیکچر میں جو ہے پڑھ چکے ہیں. واخرج فی علوم الحدیث میں روایت ابی حنیفہ، اور اسی طرح اس کو امام حاکم نے علوم الحدیث یعنی معرفت علوم الحدیث کے اندر ابو حنیفہ کی روایت سے نقل کیا ہے. عمر المذکور بلفظ نہا، جو عمر مذکور ہیں یعنی عمر بن شعیب نبی ان جدی کے طریق سے، بلفظ نہا عن بیع و شرط، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ منع کیا بے اور شرط لگانے سے. بے اور شرط یعنی بے بھی کر رہے ہیں ساتھ شرط بھی لگا رہا ہے، یہ خریدو گے تو میں آپ کو بیچوں گا، یا اس طرح. ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط، اور اسی یعنی وجہ یعنی اسی الفاظ کے ساتھ اور سند کے ساتھ امام طبرانی نے موجم الاوسط کے اندر اسے روایت کیا. وہ غریب، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ غریب ہے. غریب کا معنی ضعیف ہے. اس میں عبداللہ ابن ایوب ابن رازان الضریر راوی ہے جو متروک الحدیث ہے، لہذا حدیث سخت ضعیف ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے وعنہ یعنی انہی سے ہی عمر بن شعیبہ نبی ان جدی سے روایت ہے. کہتے ہیں نہا رسول اللہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیع القربانی، بے قربان سے. اور بے قربان جو ہے بیاننے کی بے ہے. قربان جو ہے یہ بیانہ سے، قربان جو ہے یہ بیانہ سے ہے. ہمارے ہاں جو بیانہ دیتے ہیں نا، قربون اسے کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی چیز کی قیمت میں سے کچھ حصہ پہلے ادا کر دینا اور باقی جو ہے اس چیز کو جب سپرد کیا جائے تب اس کو ادا کرنا. ہمارے اس کو بیانہ کہتے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں واضح یہ چیز. کوئی چیز خریدی آپ نے، قیمت طے ہوگی، آپ جو ہے وہ اس کا بیانہ دے جاتے ہیں کہ یہ چیز آپ رکھو، میں آپ کو فلاں دن باقی قیمت دوں گا اور یہ چیز آپ سے لے جاؤں گا. اب کیا بیانہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ علماء کے درمیان مسئلہ جو ہے وہ اختلافی ہے. یہ علماء کے درمیان مسئلہ اختلافی ہے کیونکہ حدیث ضعیف ہے. کیونکہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے. اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ کہ اس میں انقطاع ہے. اس میں انقطاع ہے. امام مالک نے اس کو بالاغانی کہہ کر جو ہے وہ بیان کیا ہے. بالاغانی کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن شعیب عن ابی عن جدی کے طریق سے جو ہے وہ ان کا سماع ثابت نہیں. اور امام مالک کی جو بلاغیات ہیں جو وہ کہتے ہیں بالاغانی عن کذا، بالاغانی عن کذا، مجھے فلاں کی طرف سے یہ خبر پہنچی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حدثنی او سمعنی. یہ فنون حدیث میں سے ایک فن ہے کہ جب تک راوی یا امام حدیث بیان کرتے ہوئے صراحت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ روایت جو ہے وہ معلق شمار ہوگی، اس وقت وہ روایت جو ہے وہ منقطع شمار ہوگی. تو امام مالک کی بلاغیات جو ہیں جب تک وہ دیگر صحیح سندوں کے ساتھ نہ آ جائیں وہ منقطع چونکہ امام مالک اور عمر بن شعیب کے درمیان واسطہ ہے. اسی طرح مالک بسا اوقات نافع کے علاوہ کسی اور سے بیان کرتے ہیں اور درمیان میں کوئی واسطہ ہوتا ہے جو گرا ہوتا ہے، لہذا یہ روایت منقطع ہے. اور جب منقطع ہے تو مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا بیانے کی بے کرنا یعنی پہلے بیانہ دے دینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس میں اختلاف ہے اور بعض علماء نے کہا کہ خلاف اولا ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے. دونوں طرح کے موقف موجود ہیں کیونکہ حدیث کی صحت پر معمول ہے. اگر حدیث صحیح ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر حدیث جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ پھر بھی اس کے اندر اختلاف ہے. اور اس کے دیگر جو طرق ہیں حدیث کے، امام مالک کے علاوہ دیگر جو ائمہ نے، سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے، تو اس کے اندر بھی کلام ہے. تو تمام طرق کے اندر کلام ہے، لہٰذا جو بیانہ ہے وہ چونکہ ضمانت ہوتی ہے ایک طرح کی، کیونکہ ساتھ اگر ایک بندے نے چیز بیچنی ہے، اب آپ نے اس سے وہ چیز جو ہے وہ خرید لی ہے، تو آپ اگر اس کی کوئی قیمت نہیں دیتے، کوئی ایڈوانس نہیں دیتے، تو بیچارہ بیٹھا رہے گا. اگر اس کو ایمرجنسی پیسے چاہیے یا اگر اس وقت ریٹ ہے، اب ہو سکتا ہے بعد میں وہ ریٹ ہی نہ رہے، اب نہ وہ آپ خریدیں نہ کوئی دوسرا خرید سکے، تو صاحب ہے کہ یہ ایک طرح کی ضمانت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اگر بیمی رضامندی سے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے اندر اضافہ نہ کیا جائے، بشرطے کہ اس کے اندر اضافہ نہ کیا جائے. اور افضل ہے کہ اگر وہ نہ خرید سکے تو اس کو وہ چیز جو ہے واپس کر دی جائے. آخری جو مسئلہ ہمارے پاس چل رہا تھا وہ بیانے کی بے تھا، کہ ایسی خرید و فروخت جس کے اندر بیانہ رکھا جاتا ہو تو کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے اس میں کلام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے طرق ہیں جیسے کہ سنن ابی داود وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے، ان میں کلام ہے. ابن لہیہ راوی ہے جس کے اندر کلام ہے، لہٰذا حدیث میں جب کلام ہے تو مسئلہ اختلافی ہے. ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی معاصرین علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ بیانے کی بے جائز ہے، بشرطے کہ اس میں چیز جو ہے وہ اس کی مدت طے ہو، اس کی یعنی مدت جو ہے وہ متعین ہو کہ فلاں مدت کے اندر اندر میں پیسے دے کر یہ چیز لے جاؤں گا. اور ہمارے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، مدت طے ہوتی ہے. اگر مدت طے نہ ہو، ٹائم فکس نہ ہو، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چیز کو معلق کرنا ہے، چیز کو معلق کرنا ہے اور یہ جائز نہیں ہے. چیز کو معلق کرنا ہے اس میں اور یہ جائز نہیں ہے اس صورت کے اندر کہ جب اس کا وقت جو ہے وہ طے نہ ہو. اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی تک بہت ساری احادیث موجود ہیں، ان میں سے اکثر احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، جب ہم نے مسائل پڑھے تو ان کے دوران ہم پڑھ چکے ہیں. لہٰذا ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کے اندر ہم سود کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، سود کے حوالے سے کچھ احادیث اور اس طرح جو ہے وہ سود کی اقسام ہم پڑھتے ہیں، تاکہ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ معلومات ہوں. میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں اس باب کی. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب البیوع کے اندر کہا باب الربا، یہ سود کے بارے میں باب ہے، یعنی سود کے بیان کے بارے میں یہ احادیث کو یہاں جمع کیا جائے گا. اور ربا جو ہے یہ ربا یربو سے ہے، ربا یربو سے ہے، کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز کا زائد ہونا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں یا ہم نے اس پر پانی اتارا تو اہتزت وربت کا معنی بلند ہوئی اور جو ہے وہ مضبوط ہوئی. مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی چیز جب حرکت میں آتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں اہتزاز، اس کے اندر حرکت پیدا ہونا. تو مطلب یہ ہے کہ جب اس پر پانی اتارا ہم نے تو وہ بڑھوتری شروع ہوگی، اس کے اندر وہ بڑھنا شروع ہوگی. اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی کئی قرآن کریم کے اندر احادیث کے اندر جو ہے وہ یہ الفاظ ان کا استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے زیادتی اور اضافہ اور بڑھوتری وغیرہ. اور ہم نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کے اندر بھی جو ہے وہ لفظ یہ پایا جاتا ہے معنی بڑھوتری کا اور اضافے کا، لیکن وہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، وہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. تو جو سود ہے اس کی کئی اقسام ہیں، سود جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں. بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ربا البیع ہے اور ایک ربا القرض ہے، یعنی خرید و فروخت کے اندر سود اور اس طرح جو ہے وہ قرض کے اندر سود، لین دین کے اندر سود اور قرض کے اندر سود جو ہے یہ دو طرح کی قسمیں ہیں. اب خرید و فروخت کے اندر سود دو طرح کا ہے، ایک ربا الفضل ہے، ربا الفضل، اور ایک ہے ربا النسیئہ. ربا الفضل کا تعلق جو ہے وہ اضافہ لینے کے ساتھ ہے، یعنی دو ہم جن چیزوں کے اندر اضافہ لینا. اور یہ ہم نے حدیث پڑھی تھی البر بالبر والشعیر بالشعیر، یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو کے بدلے میں جو، گندم کے بدلے میں گندم، کھجور کے بدلے میں کھجور برابر برابر ہوگی، نقد و نقدی ہوگی، ہاتھوں ہاتھ ہوگی، ہم نے حدیث پڑھی تھی. تو بے کے اندر دو طرح کا سود ہے، ایک ربا الفضل ہے اور ایک ربا النسیئہ ہے. ربا الفضل کا معنی یہ کہ دو یعنی ایک ہی جنس کے اندر یعنی ایک ہی قسم کے اندر اس کا چیز کا لین دین کرنا اور اس میں اضافہ لینا. مثلا جو ہے وہ کھجور کا کھجور کے ساتھ تبادلہ کرنا اور اس میں اضافہ لینا، یہ ربا الفضل ہے.
اس میں اضافہ لینا، مثلا ایک سا کے بدلے میں 2 سا لینا، یا اسی طرح 1 من کے بدلے میں 2 من لینا، گندم کے اندر مثلا ہے گندم 1 من کے بدلے میں 2 من لینا، یہ اس کو کہتے ہیں ربا الفضل، یعنی اضافی جو سود لیا جاتا ہے ایک جنس کے اندر اور ایک قسم کے اندر۔ اور ایک ہوتا ہے ربا النسیہ، ربا النسیہ کہتے ہیں ادار کو، ربا النسیہ کہتے ہیں ادار کو، یعنی تاخیر کرنا۔ اور تاخیر کیا ہے؟ مثلا ایک جنس کی دوسری جنس کے ساتھ بیع کرنا اور اس کے اندر جو ہے وہ قیمت کو یا چیز کو جو ہے وہ مؤخر کر دینا، قیمت کو یا چیز کو جو ہے وہ مؤخر کر دینا، تو یہ جو ہے وہ اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں، ربا النسیہ کہتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر جو ہے وہ گندم کی بیع کرنا، مثال کے طور پر اس کے ساتھ کیا اس کو کہتے ہیں جو کے ساتھ، یا جو کی بیع کرنا مثلا کسی اور خوراک کے ساتھ، یا اسی طرح پیسوں کی جو ہے وہ کسی دوسری کرنسی کے ساتھ کرنا۔ اب اس کے اندر تفاضل تو جائز ہے لیکن ادار جائز نہیں، تفاضل تو جائز ہے لیکن ادار جائز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ، اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ۔ لہذا بنیادی سود کی 2 قسمیں ہیں، ایک ربا البیع اور ایک ربا القرض۔ ربا البیع کے اندر جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ تو ربا الفضل کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر چیز کے اندر اضافہ لیا جاتا ہے، اور ربا النسیہ کے اندر دونوں چیزوں میں سے ثمن یا مثمن میں سے کسی ایک کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ ایک جنس کے اندر مختلف اقسام اور کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ یا چیز کو مؤخر کر دیا جاتا ہے یا اس کی قیمت کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جب جنس ایک ہو اور کیٹیگری بدل جائے، قسم بدل جائے، تو اس وقت جو ہے وہ اضافہ لینا جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہے، جیسا کہ آگے حدیث جو ہے وہ اس چیز کی وضاحت کرے گی۔ اور دوسری قسم ہے سود کی ربا القرض، یعنی قرض دے کر یا قرض لے کر جو ہے وہ سود دینا یا لینا، اس کو کہتے ہیں ربا القرض۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور اس پر وہ سود کی شرط لگاتا ہے کہ آپ مجھے اتنے فیصد جو ہے وہ اضافی لوٹائیں گے، بس میں آپ کو 10,000 دوں گا، آپ مجھے 20,000 واپس کریں گے یا 15,000 واپس کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں ربا القرض، یعنی قرض کے ساتھ سود لینا۔ اور پہلا ہے ربا البیع، ربا البیع، اور ربا البیع جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ ربا الفضل کا تعلق اضافہ لینے کے ساتھ ہے، جنس میں سے کسی جنس کے ساتھ، یعنی جنس کا بدلہ جب آپ گندم کے بدلے گندم لیں، جو کے بدلے جو لیں وغیرہ، تو اضافہ نہ لیں۔ اور ربا النسیہ کے اندر یہ ہے کہ آپ ایک جنس کی چیز کا دوسری جنس کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی ایک قسم کا دوسری قسم کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے اندر اضافہ تو لے سکتے ہیں لیکن دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز ادھار نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ کہ آپ چیز پہلے دے دیں قیمت بعد میں دے دیں، یا آپ جو ہے وہ قیمت پہلے لے لیں اور چیز بعد میں دیں، دونوں طرح جائز نہیں، دونوں طرح یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے سود کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر متعدد دلائل ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیع کو حلال کیا ہے، خرید و فروخت کو، لیکن سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیع کے اندر برکت رکھی ہے اور سود کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی۔ اس وجہ سے آپ ایک حد تک جائز منافع جتنا چاہیں لے سکتے ہیں بہمی رضامندی سے، لیکن آپ جو ہے وہ سود جو ہے وہ نہیں لے سکتے، چاہے بہمی رضامندی بھی ہو، چاہے بہمی رضامندی بھی ہو، لیکن آپ سود نہیں لے سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم جو ہے وہ یہ نہ کر سکو تو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے پہ لعنت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کئی احادیث اس بارے میں جیسا کہ اس باب کے اندر ذکر کی جائیں گی، ان میں سود کھانے اور کھلانے کی جو ہے وہ حرمت بیان ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ بات پہلے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ کبیرہ گناہوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے یا ایک نشانی یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والے پر لعنت کی گئی، اس کام کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو، اسے ملعون قرار دیا گیا ہو یا ملعون جو ہے وہ اسے کہا گیا ہو۔ تو یہاں لعنت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ تو حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکل الربا، یہ مفعول ہے لعن کا، سود کھانے والے پر، و موکلہ، اور اسے کھلانے والے پر، و کاتبہ، اسے لکھنے والے پر، و شاہدیہ، اور اس پر 2 جو گواہ بننے والے ہیں ان پر بھی۔
وقال اور آپ نے فرمایا ہم سوا وہ برابر ہے. ہم سوا مطلب یہ کہ وہ برابر ہے. اچھا یہاں ایک اور بڑا اہم سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ سود کی حرمت میں حکمت کیا ہے؟ سود کی حرمت میں حکمت کیا ہے؟ اسے کیوں حرام کیا گیا؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ سر اس میں دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، احسنتی زیادتی ہے. احسنتی. اور یہ اسلام کے مقاصد کے خلاف ہے. اسلام کے مقاصد کے کسی مجبور اور کسی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ غریب آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، بجائے اس کے کہ اسلام ہمیں بھائی چارے اور اخوت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ہم اس کی غربت اور اس کے فقر اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہم اس کو جو ہے وہ اور زیادہ قرضوں کے نیچے دبا دیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور کوئی؟ ہاں تو سر اس کی تو کئی حکمتیں ویسے بتاتے ہیں نا، جیسے کاروبار ہوتا ہے تو اس میں جو فروخت کرنے والا ہوتا ہے وہ چاہے مطلب زیادہ منافع بھی لے لیکن وہ ایک دفعہ لیتا ہے، لیکن جو سود لینے والا ہے وہ تو بار بار یعنی کہ ایک حساب سے وصول کر رہا ہوتا ہے مال. کیسے؟ جیسے رقم بھی دی جاتی ہے کسی کو، جو لوگ دیتے ہیں سود پر، تو وہ پھر کہتے ہیں جب تک قرض ادا نہیں ہوا تو تب تک وہ پھر کہتے ہیں کہ ہر مہینے جب تک نہیں ہوا تو اتنے بڑھا کر جو ہیں وہ واپس کیے جائیں پیسے. چلیے خیر یہ بھی ایک توجہ بن سکتی ہے. تو اس میں کئی حکمتیں ہیں. سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اس کے اندر ظلم ہے. اس کے اندر ظلم ہے. یہ سود کا کاروبار معاملہ جو ہے یہ ظلم پر مبنی ہے اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے. اس کے اندر ظلم ہے اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو لینے والا ہے وہ ایک بلا مقابل چیز لے رہا ہے. سود لینے والا، سود کھانے والا بلا مقابل چیز لے رہا ہے، کیونکہ قرض اس نے دیا ہے، قرض اس نے دیا اتنا واپس لے رہا ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح کا اس پر احسان بھی کر رہا ہے، دوسرا اس پہ بلا فائدہ جو ہے بلا کسی مقابل کے وہ اضافہ لے رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سود کھانے والا ہے اس کی طبیعت میں اس سے سختی آتی ہے، اس کی طبیعت میں سختی آتی ہے اور جو ہے وہ ترش روی آتی ہے، سخت مزاجی، اور اس طرح بری صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، بخیلی وغیرہ اس طرح کی کئی چیزیں. سود خور کبھی سخی نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. الا ماشاء اللہ، سود خور کبھی سخی نہیں ہوگا، کبھی سخاوت کرنے والا نہیں ہوگا. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے جو بندے سود کا کاروبار، سود پہ چیزیں لوگوں کو دیتے ہیں نا، یعنی سود پہ پیسے، سود پہ چیزیں، ہمیشہ بخیل ہوں گے، کائنات کے سب سے بڑے بخیل انسان ہوں گے. اور جو بخیل آدمی ہوتا ہے نا وہ دوسروں سے پہلے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. دوسرے تو بعد میں نا، تو سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ ذکر کیا ہے، وہ خود جو ہے لال مرچیں ہیں نا، لال مرچیں، رتا ککڑ، اس کو رگڑ کے روٹی اس سے کھائے گا، خود فقر و فاقے کے اندر رہے گا. اس کا جوتا دیکھ لیں تو صدقہ کرنے کو دل کرے گا، اس کے کپڑے دیکھ لیں تو صدقہ کرنے کو دل کرے گا. یعنی پتہ نہیں یار یہ کتنا بیچارہ فقیر اور محتاج ہے. لیکن جب اس کی آپ ڈیٹا کھولیں گے نا، اس کی فائلیں کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ تو کروڑوں روپے لوگوں کو سود پہ دیتا ہے، یعنی کروڑوں روپے کا مالک ہوگا. لیکن اس کی حالت دیکھ کر لگے گا کہ یہ کوئی باٹی گیٹ کا وہاں فقیر مانگتا ہے، جو وہاں بیٹھ کے مانگنے والے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ بندہ ہے. اسی طرح ہم نے کہا کہ اس کے اندر اسی طرح جو سود ہے اس کے اندر تجارت اور کاروبار بند ہو جاتا ہے. اس کے اندر تجارت اور کاروبار جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین جو، یعنی آپ سمجھ لیں کہ سب سے محبوب ترین وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہے. سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے جو انسان عمل کر کے کھاتا ہے. سب سے پاکیزہ رزق، ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے عمل کر کے کھاتا ہے. اس باب کی کتاب البیوع کی سب سے پہلی حدیث ہم نے یہی پڑھی. سب سے پاکیزہ رزق وہ جو انسان محنت کر کے کھاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتا ہے. اور انبیاء سارے کمانے والے، کھانے والے، یعنی محنت کر کے کھانے والے، لوگوں سے مانگتے نہیں تھے. انبیاء سوال نہیں کرتے تھے لوگوں سے. تو انسان جب سود پہ کاروبار شروع کر دیتا ہے تو تجارت، کھیتی باڑی، صنعت وغیرہ سب جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہیں، معطل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس کا کام ہے لوگوں کو پیسے دینا اور اضافہ لینا، لوگوں کو پیسے دینا، اضافہ لینا. اب وہ کاروبار تو کر نہیں رہا، تو اس سے یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی معطل ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح احسان کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی اور خیر خائی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو دے گا جو اضافہ دے گا،
جو اضافہ نہیں دے سکتا اس کو نہیں دے گا یہ، تو یہ احسان تو نہ ہوا، یہ احسان تو نہ ہوا، احسان تو یہ کہ آپ بلا اضافہ کسی کو جو ہے وہ قرض دیں اور اس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یاتی علی الناس زمان یاکلون فی الربا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا سود عام ہو جائے گا اور لوگ سود کھائیں گے، اس کے اندر عام کھائیں گے۔ اور ایک حدیث میں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن حلال امن الحلال ام من الحرام، کہ ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ آدمی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرے گا جو اس نے لیا ہے، جو مال لے رہا ہے، کیا وہ حلال کا لے رہا ہے یا حرام کا لے رہا ہے۔ اس طرح کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پیش گوئی بھی کی ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ سود عام ہو جائے گا، اور اصل میں حکمت اصل وہی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ولی البخاری نحوہ من حدیث ابی جحیفہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے بھی حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الربا 73 بابا، کہ سود کے جو ہیں وہ 73 دروازے ہیں، 73 کا معنی 73 دروازے ہیں۔ ایسرھا، سب سے کم تر، سب سے آسان جو ہے، مثل ان ینکحا، یعنی سب سے نچلے درجے کا جو گناہ ہے، مثل وہ اس طرح ہے، ان ینکحا الرجل امہ، کہ آدمی اپنی سگی ماں سے نکاح کرے، یعنی اس سے غلط کاری کرے، بدکاری کرے۔ وان ارب الربا، اور بے شک سب سے بڑا سود، ارب الربا کا معنی سب سے بڑا سود جو ہے، ارض الرجل المسلمی، مسلمان کی عزت ہے، مسلمان کی عزت جو ہے وہ سب سے بڑا سود ہے، کہ مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ سود کے اتنے درجات ہیں، اور ان میں سے سب سے کم تر جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرے، یعنی نکاح کا معنی یہاں اس سے زنا کرے یا اس سے ہم بستری کرے، والعیاذ باللہ۔ تو یعنی جو مسلمان کی عزت کو لوٹنا ہے یا اس کی عزت پہ حملہ کرنا ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ، مسلمان کی عزت پہ حملہ کرنا جو ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گزشتہ حدیث جو حضرت جابر کی پہلی حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود کے اندر سب برابر ہیں، اور اس کے اندر لکھنے والا، لکھوانے والا، گواہ بننے والے، سب کسی طرح کا بھی تعاون اس کے اندر جائز نہیں ہے۔ دور حاضر میں بینک ہو سکتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، یہ نگرانی کرنے والا، حتیٰ کہ سیکورٹی گارڈ جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، لکھنے والا بینک مینیجر جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ اس وجہ سے جس بینک کے اندر سودی کاروبار ہوتا ہو، سود کی نگرانی ہوتی ہو، سود کے معاملات ہوتے ہوں، تو اس بینک کے اندر ملازمت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ یعنی جن معاملات اور جن امور سے کسی مسلمان کی عزت کو کم کیا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، ان سب سے وہ بڑا گناہ ہے۔ اور جیسے سود کے دروازے ہیں، ایسے اس کے بھی دروازے ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں جن سے مسلمان کی عزت کم ہوتی ہے، مسلمان کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، اس کی غیبت ہے، اس کی چگلی ہے، اور اس کے اوپر الزام ہے، اس کے اوپر بہتان بازی، اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ہے، اس کی برائیاں ذکر کرنا ہے، یعنی یہ بھی اس طرح کئی دروازے اس کے ہیں، اور وہ سارے مل کر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب، نہ تم بیچو سونے کے بدلے سونا، یعنی خرید و فروخت کرے سونے کے بدلے سونے کی خرید و فروخت نہ کرو، الا مثلا بمثل، مگر برابر برابر، ولا تشفوا بعضها على بعض، اور فرمایا کہ تم نہ جو ہے اس کے بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی اس کو ملا کر تم اس کو دو۔ ولا تشفوا کا معنی ہے یعنی بعض کو بعض اضافہ کر کے نہ دو، ولا تشفوا بعضها على بعض، بعض کو بعض پہ اضافہ کر کے نہ دو، ولا تبيعوا الورق بالورق، نہ چاندی کے بدلے میں چاندی کی بیع کرو، الا مگر مثلا بمثل، برابر برابر ہو، ولا تشفوا بعضها على بعض، ان میں سے بعض کو بعض پہ یعنی اضافہ لے کر یا دے کر نہ کرو کاروبار، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، اور نہ تم جو ہے وہ بیع کرو ان میں سے غائب کی، ناجز کا معنی حاضر کے بدلے میں، تم جو ہے وہ ان میں سے ناجز یعنی حاضر، اور غائب کا معنی غائب، یعنی جو چیز ان میں سے موجود نہ ہو اس کی حاضر کے بدلے میں بیع نہ کرو، ان میں سے کسی کی، یعنی یا ثمن ہو یا مثمن، یا ثمن ہو یا مثمن ہو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ اس کی عدم موجودگی میں بیع نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں سے یعنی ان میں سے کیا ہے، مثلا سونے کے بدلے میں چاندی یا چاندی کے بدلے میں سونا، اس کے اندر ادھار نہیں ہو سکتا، یہ اصل مقصود ہے، کیونکہ جنس ایک ہے لیکن کیٹیگری مختلف ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو یہ تفصیل بتائی تھی اس کی، سونے کے بدلے میں سونا، اس کے اندر نہ ادھار جائز ہے نہ اضافہ جائز ہے، نہ ادھار جائز ہے نہ اضافہ جائز ہے۔
سونے کے بدلے میں چاندی اضافہ ہو سکتا ہے لیکن ادھار نہیں ہو سکتا، چونکہ جنس ایک ہے اگرچہ کیٹیگری ان کی مختلف ہے۔ اس طرح گندم کے بدلے میں گندم اضافہ نہیں نہ ادھار ہے، اور اس طرح گندم کے بدلے میں جو اضافہ ہو سکتا ہے لیکن ادھار نہیں ہو سکتا، یہ اصل مقصود ہے۔ تو ولا تشفو کا معنی یہ ہے، ولا تشفو کا معنی یعنی اس پہ اضافہ نہ لو، تفاضل یعنی مثلا بمثل ان کی وضاحت ہے، مثلا بمثل ان کی وضاحت ہے کہ اس کے اوپر اضافہ نہیں لینا چاہیے بلکہ برابر برابر وہ بے ہوگی۔ اور یہ باب جو ہے وہ شفا یہ شفو سے ہے، باب شفا یہ شفو، باب ضربا یضربو اذا زادہ یعنی جب اس میں اضافہ ہو جائے، جب اس چیز میں اضافہ ہو جائے تو کہتے ہیں شفا یشفو شفن، ضرب یضرب ضربن۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالا انہوں نے کہا، قالا رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا، کہ سونے کے بدلے میں سونا وزنا بوزن برابر برابر ہوگا، مثلا بمثل ایک طرح کا ہوگا، والفضة بالفضة سونے کی چاندی کے بدلے میں چاندی، وزنا بوزن وزن و وزنی یعنی برابر برابر، مثلا بمثل اس کی تاکید ہے۔ فمن زادہ جو اضافہ کرے گا، اب استزادہ یا اضافے کا مطالبہ کرے گا، فہو ربا تو یہ سود ہے، تو یہ سود ہے، یعنی چاندی کے اندر چاندی کا اضافہ طلب کرے، یا جو ہے وہ سونے کا سونے کے ساتھ اضافہ طلب کرے، یا ان کے اندر جو ہے وہ ادھار کرے، دونوں طرح یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں ربا الفضل ہے، جو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ بے کے اندر ایک ربا النسیہ ہے اور ایک ربا الفضل ہے، تو یہ جو مثال ہے نا فمن زادہ او استزادہ یہ ربا الفضل ہے، یہ ربا الفضل ہے۔ اور پیچھے جو ہے یہ جو ہے نا پچھلی حدیث میں ولا تبیعوا منھا غائبا بناجز، یہ ربا النسیہ ہے، یہ ربا النسیہ ہے۔ مثالیں اگر آپ نے یاد کرنی ہو تو آپ اس حدیث کے آخری جز کو لے سکتے ہیں، ولا تبیعوا منھا غائبا بناجز، یہ ربا النسیہ ہے، نسیہ نون سین حمزہ یا آگے گولتا نسیہ۔ اور یہ جو مثال ہے فمن زاد او استزاد فهو ربا، یہ ربا الفضل ہے۔ وعن نبی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی خیبر، حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ دونوں سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمل رجلا علی خیبر، آپ نے استعمال کیا ایک آدمی کو خیبر پر، فجاءه بتمر جنیب، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے کچھ کھجوریں لے کر آیا، یعنی کھجوریں ایسی تھی جو مکس تھی، کھجوریں ایسی تھیں کہ جو مکس تھی، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ کچھ عمدہ تھی کچھ غیر عمدہ تھی، کچھ عمدہ تھی اور کچھ جو ہے وہ غیر عمدہ تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال رسول اللہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا واللہ اکل تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اس طرح ہے؟ فقال لا، تو اس نے کہا نہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ایسی نہیں ہے۔ تو انا لناخذ الصاع من هذا بساعین وثلاثہ، سوری یہاں بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا آدمی کو خیبر پر، فجاء بتمر جنیب، جنیب بمعنی اجود، عفوا مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، یہاں جنیب کا معنی اجود ہے، جنیب کا معنی اجود ہے یعنی اچھی کھجوریں لے کر آیا۔ فقال رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکل تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کی تمر خیبر ہکذا، کیا کھجور ساری خیبر کی ایسی ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ کھجوریں ساری جو ہیں وہ عمدہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کھجوریں بعض کم ہوتی ہیں، بعض یعنی لو ہوتی ہیں، لو کوالٹی کی ہوتی ہیں، بعض جو ہے وہ درمیانے درجے کی ہوتی ہیں، بعض بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ ساری ایک طرح کی اچھی کھجوریں ہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے سوال کیا اکل تمر خیبر ہکذا، کیا ساری خیبر کی کھجوریں اس طرح ہے؟ فقال لا، تو اس نے کہا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انا بے شک لناخذ، بے شک ہم لناخذ البتہ لیتے ہیں، الصاع من هذا بساعین، ایک سا اس کا، من هذا اس میں سے، بساعین وثلاثہ دو یا تین سا کے بدلے میں، یعنی ہم جو مکس کھجوریں ہوتی ہیں لو کوالٹی کی ہوتی ہیں وہ ہم 2 یا 3 سا دے کر یہ ایک سا عمدہ لے لیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تفعل، ایسا نہ کرو آئندہ سے، ایسا نہ کرو۔ یہاں توجہ کریں، ترجمے کے ساتھ میں آپ سے سوال کرنا آخر میں، لا تفعل، تو ایسا نہ کرو، بالجمع بالدراہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اچھی کھجوریں ہیں ان کو آپ دراہم کے ساتھ بیچو، سوری یہ جو کھجوریں مکس ہیں، جمع کا معنی مکس ہیں، ان کو آپ پہلے بیچو، تو مبتا بالدراہم جنیباً، پھر عمدہ کھجوریں جو ہے وہ دراہم کے ساتھ خریدو۔ اور میں نے اس دن آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ایک بندہ اچھی گندم لینا چاہتا ہے اور لو کوالٹی کی گندم دے کر، تو وہ اس کے بدلے میں اضافہ نہیں لے گا، یا تو برابر برابر کر لے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے وہ چیز عمدہ خریدے، اس کی قیمت سے وہ چیز عمدہ خریدے۔
تو یہاں اس حدیث کے اندر کیوں روکا گیا ہے؟ ہاں، اور یہ کس کی مثال ہے سود میں سے؟ یہ ربا الفضل کی مثال ہے۔ احسن تھی، کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ ایک کیٹیگری ہے، جنس بھی ایک ہے، تو لیکن اس احسن وجہ تھی، سے وہ قیمت کا پتہ نہیں چلے گا۔ جنس ایک ہے، کیٹیگری بھی ایک ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ربا الفضل ہے، اضافہ جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں برابر برابر ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر جائز نہیں۔ فرمایا کہ تم اس کو بیچو، جو تمہاری یعنی مکس کھجوریں ہیں، الجمع کا معنی یعنی مجموع، یعنی جمی، ساری کی ساری کھجوریں لو کوالٹی کی، اچھی کوالٹی کی مکس کی ہوئی ہیں، تم ان کو پہلے بیچو اور پھر جو ہے اس کی قیمت کے بدلے میں تو عمدہ کھجوریں جو ہے وہ لیا کرو، اس طرح جائز نہیں ہے۔ اور یہ مثال ہے ربا الفضل کی، اور یہ مثال ہے ربا وقال فی المیزان مثل ذلک متفق علیہ، اور اس طرح آپ نے میزان کے بارے میں یعنی تولنے کے بارے میں بھی آپ نے اسی طرح ذکر کیا، یعنی جو چیزیں تولی جاتی ہیں۔ متفق علیہ سے امام بخاری اور مسلم نے اس صحابی سے روایت کیا، والی مسلم، اور مسلم کے ہاں وقد المیزان، اور اسی طرح جو ہے وہ میزان بھی، مطلب یہ ہے کہ جو تول کر چیزیں بیچی اور خریدی جاتی ہیں ان کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی 1 کلو ہے تو 1 کلو، 1 سا ہے وہ ماپ کر ہے اور یہ تول کر ہے، تو تول کر بھی اسی طرح ہوگا جیسے ماپ کر ہوگا۔ وعن جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس چیز سے؟ ان بیع صبراتی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ منع کیا کس چیز کی؟ بیع سے، بیع صبرا۔ اور صبرا کیا ہوتا ہے؟ صبرا یہ ہوتا ہے کسی چیز کا ڈھیر ہے اور آپ اس کو جو ہے بغیر ماپے اور بغیر تولے جو ہے بیچ دیں۔ صبرا یعنی ڈھیر کو، کھجوروں کا ڈھیر بیچنے سے بغیر تولے اور ماپے منع کیا۔ صبرا ڈھیر مراد ہے، کسی چیز کا آپ ڈھیر لگا دیں اور کہیں گے جی اتنے کا لے لو، اب ہو سکتا ہے جتنی قیمت دی جا رہی ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے، اندازہ غلط ہو سکتا ہے اور اندازہ ایگزیکٹ نہیں ہوتا اس طرح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ڈھیر پر پڑی چیز کو، یعنی ڈھیر کی صورت میں اس کو بغیر تولے یا ماپے بیچنے سے۔ ماپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سا کے اندر یا کسی پیمانے کے اندر، اور تولنے کا مطلب وہ ترازو کے اندر ہے۔ لا یعلم مکیالها، جس کا وزن جو ہے نہیں پہچانا گیا، غیر معروف ہے، بالکیل المسمى من التمر، کھجوروں میں سے جو معروف کیل یعنی وزن ہے اس کے برابر، یعنی وہ سا ہے یا وہ جو کلو گرام ہے یا جو بھی ہے وسق وغیرہ، اس کے مطابق نہیں۔ اس امام مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چیز کو بغیر ماپے اور تولے اس کو ڈھیر کی صورت میں بیچنا یہ بھی جائز نہیں، اس کو ڈھیر کی صورت میں بیچنا یہ بھی جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کے اندر غرر ہے، دھوکہ ہے، اور اس طرح جو ہے ایک اور صورت اس حدیث کے اندر بیان ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک طرف سے طے شدہ ماپ ہے اور دوسری طرف مجہول ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ 10 من گندم کے بدلے میں یہ ڈھیر جو ہے وہ مجھے دے دو، یا 10 من گندم آپ کو دوں گا، یہ مجھے ڈھیر آپ دے دیں، یا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ڈھیر دیتا ہوں، آپ مجھے 10 من گندم جو ہے وہ دیں گے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں بالکیل المسمى کا مطلب طے شدہ کیل اور وزن کے برابر کھجوروں میں سے آپ ڈھیر کو نہ بیچیں، جو کھجوروں کا ڈھیر ہے اس کو آپ نہ بیچیں، بلکہ دونوں کا وزن کریں، دونوں کا وزن کریں اور پھر آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو بیچ سکتے ہیں۔ چلیے جی اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔